ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. www.darsequran.com. عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر فله خير وإن أصابته ضراء فصبر فله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ ارحم الراحمین ساری کائنات کے رب، خالق اور مالک اور الہ اتنے مہربان کہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب، جب تم پکارو گے میں تمہاری دعا کو سنوں گا. تو جیسے اللہ کی رحمت دعا کو قبول کرنا ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی طرح اللہ نے کامیابی بھی انسان کے شارک سے زیادہ قریب رکھی ہے. ہر انسان اس عقل کی وجہ سے کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی ہی عقل مندی کی بات ہے. تو کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم سے باہر اسباب اور مادی شکلوں کا محتاج نہیں کیا، بلکہ کامیابی کے لیے اللہ نے انسان کے جسم میں وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ان کو صحیح استعمال کرنے سے یہ انسان کامیابی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے. کامیابی باہر کی چیزوں میں نہیں. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے مالوں کو، اسباب کو، اور جتنے بھی یہ دنیاوی اشکال ہیں ان کو دیکھتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اصل سرمایہ انسان کے دل کے اندر ہے، وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے ان اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اسی لیے فرمایا کہ مسلمان کا معاملہ عجیب ہے۔ ایمان اللہ نے سب سے بڑی دولت، کیونکہ سب سے بڑا سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور اللہ کو ایک معبود ماننا، ساری کائنات کا خالق ماننا، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اللہ اس انسان کو ایمان کی صورت میں عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ایمان جو لے آیا اس کا معاملہ عجیب ہے۔ فإن أمره كله له خیر، اس کا تو ہر معاملہ خیر والا ہے۔ ان اصابته سراء، معمولی خوشی سے لے کر بہت بڑی نعمت اور خوشی والی چیز اس کو ملتی ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اور ایمان یہ بتلاتا ہے کہ یہ خوشی دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا دل اللہ کا احسان مند ہوتا ہے۔ وہ خوشی نعمت کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کا دل اللہ کی طرف کہ یہ خوشی کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی۔ اچھی نیند آ گئی اور رات کو جسم کا رواں رواں تھکا ہوا تھا، جسم چور تھا، تھکے ہوئے تھے، آنکھیں بوجھل تھی، اور تم ایک معمولی بستر پر سوئے اور گہری نیند آ گئی۔ یہ نیند کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ جن کو صحیح نیند آتی ہے جب صبح اٹھتے ہیں تو ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اور یہ مسلمان جو ایمان والا ہے یہ کہتا ہے بستر بہت اچھا تھا، نہیں، ایئر کنڈیشن کی یہ ٹھنڈک بہت اچھی تھی، نہیں، ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی تھی، نہیں، کیوں؟ یہ تو مخلوق ہیں اور یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ نے خدمت میں لگائی ہیں، اللہ نے یہ فائدہ اس میں رکھا ہے۔ وہ کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے نیند جو موت کی ہم جن سے ہماری راحت کی اور جہاں تھکاوٹ کے دور ہونے کی کا ذریعہ بنایا، تو اس نے نیند سے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ، اس کے دن کی ابتدا اللہ کے شکر سے ہوتی ہے، اور اللہ بڑے قدردان ہیں ایمان والوں کے بول کے، ایمان والے کے ہر عمل کے، اس کے ہر دیکھنے کے بڑے قدردان، اس کے سننے کے بڑے قدردان، اس کی سوچ کے بڑے قدردان۔ تو ایمان والے کی ابتدا ایمان کی وجہ سے اللہ کی تعریف سے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے سلایا بھی۔ لیکن نیند تو موت کی ہم جنس ہے کہ نیند سونے والے کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں ہوں، تخت پر ہوں اور میں پھولوں کی سیج پر ہوں یا راستے پر ہوں یا مٹی پر ہوں۔ نیند کے بعد ایسی کیفیت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میری نعمت کے ملنے پر تو نے میری حمد بیان کی تو یہ نعمت اور اچھی کر کے بڑھا کے دوں گا اور تمہارے لیے اجر بھی لکھ دیا جائے گا۔ لیکن یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ اس سے پہلے ایمان کو بنانا پڑتا ہے، یقین کو بنانا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جو بیان ہو رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس یقین کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ یہ یقین ہی اس بات کو بتلاتا ہے۔ مسلمان کپڑے پہنتا ہے تو دنیا والے تو کون سے برانڈ کا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، سیاہ کس نے ہے، وہ تو آفاق ہی میں گم ہے، وہ تو ان چیزوں میں گم ہے۔ لیکن ایمان والا کپڑے پہن کر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ www.darsequran.com من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور بھائی رب ہی ہمارا وہ ہے، خالق ہمارا وہ ہے، رزاق ہمارا وہ ہے، ساری کائنات کو اس نے ہماری خدمت میں لگایا، اس نے انسانیت کی شرافت ہمیں بخشی اور اپنی عبادت کا تاج ہمارے سر پر رکھا۔ کہ یہ کون ہے؟ ساری کائنات، اس کو پیدا کرنے کا مقصد یہ کیا ہے کہ یہ انسان کے لیے مسخر ہے۔ آسمانوں کا کھڑے رہنا، سورج کی یہ رفتار اور اس کی یہ حرارت اور یہ روشنی، چاند کی چمکنا، چاندنی، ستاروں کی جگمگاہٹ، ہواؤں کی روانی، پانی کا یہ بہنا، چشموں کا یہ ابلنا
اور جنگلوں میں درختوں کا اگنا، یہ سب مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ فرمایا انسان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا، اور انسان کو اللہ نے اپنی چاہت والے احکام کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں انسان بنا کر یہ دیا ہے۔ رشک کرتی ہے، فرشتوں نے رشک کیا، اے اللہ آدم اس کی اولاد آپ کی عبادت کرے گی، آپ کی خلافت کی مستحق ہوگی، ہم نور سے بنے ہوئے کب سے تیری عبادت میں لگے ہوئے، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ دے دے۔ اللہ نے فرمایا تم نور سے بنے ہوئے ہو، تم تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، تم میں نفس بھی نہیں ہے، نہ تم میں شرارت اور شر ہے، نہ تمہارے خلاف شیطان ہے۔ یہ خلافت کا مرتبہ تو میں نے اپنے اس بندے انسان کو دیا ہے، اس میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد پر شر کو پیچھے کرے گا اور خیر کو آگے کرے گا، اور یہ مخلوق کی ماننے کے بجائے اپنے سر کو میرے سامنے جھکائے گا۔ یہ میں نے عظمت انسان کو دی۔ تو ایمان والوں تو کپڑے پہن کر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور اللہ نے مجھے عطا کیا۔ حالانکہ کپڑے کے پیچھے کھیتوں میں کپاس کا اگنا، پھر عورتوں کا یا مزدوروں کا اس کو چننا، پھر جو ہے فیکٹری میں لا کر بنولوں کو الگ کرنا، اور پھر اس کی صفائی کرنا، اور پھر دھاگا بننا، اور دھاگے سے اتنے بہترین قسم کا کپڑا بنانا، کپڑے کا مارکیٹوں میں آنا، اور مارکیٹوں سے درزی تک پہنچنا، اور درزی کا ماہر درزی کا اس کپڑے کو کاٹنا اور سینا۔ جو آفاق میں گم ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ تو اپنی زبان کو پھساتے ہیں انہی کی تعریف میں، لیکن جس کو اللہ نے ایمان کا نور دیا ہے، جس سے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ کہتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور جس نے مجھے یہ عطا کیا۔ نہ میری طاقت کا اس میں کوئی دخل ہے، نہ دنیا والوں کی، دنیا کی ہنر کا اس میں کوئی دخل ہے، یہ مہربانی تو میرے رب کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم تک کپڑا پہنچایا، اس پر تم نے میری تعریف کی، اب اس سے اچھی نعمت تمہیں عطا کروں گا، اور تمہارے اس تعریف کرنے پر میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کھانا سامنے آیا، کھانا آیا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنا بڑا علم ہے، اور ایک حق کو پہچاننا ہے کہ وہ زمین کی ذروں سے لے کر، فضاؤں کی ہواؤں سے لے کر، پہاڑوں اور میدانوں کو چھوڑ کر، یہ فضاؤں کی کہکشائیں، سورج چاند ستاروں کو چھوڑ کر، آسمان اور فرشتوں کو چھوڑ کر ایمان والا پہنچتا ہے اللہ تک کہ اگر یہ کھانا مجھے کھلایا ہے تو میرے اللہ نے کھلایا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کیا یہ الفاظ بول رہا ہے؟ کہاں اس کا ذہن پہنچ گیا، کہاں اس کے ایمان نے کہاں تک اس کے خیال کو پہنچایا، اور پھر اللہ کی طرف سے کتنی بڑی قدردانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور رزق بنا کر عطا کیا۔ میرا اور کسی دنیا کی مخلوقات کا اس میں کوئی دخل نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس شکر کرنے پر آئندہ اچھا کھانا تمہیں عطا کروں گا، اور تم سے جو خطائیں بھولے میں ہو گئی، تمہارے حقیقت کو پہچان کر اس زبان پر میرے شکر والے الفاظ لانے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ ایسے قدردان ہے۔ وہ عظیم انسان اللہ نے ہمیں بنایا، وہ عظیم انسان اللہ نے بنایا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت، یہ تو لاکھوں کا مجمع ہے، اور کب سے بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سن رہا ہے۔ اللہ کتنے خوش ہو رہے ہیں، کیسے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، کیسے اللہ کی طرف سے خیروں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وہ تو جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے یہ حالات اترتے ہیں۔ صحابہ کرام تھے، ان کے ایمان کا کیا کہنا۔ چند صحابہ، چند، سینکڑوں میں بھی نہیں، دہائیوں میں شاید ہوں یا اکائیوں میں ہی ہو، چند صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے۔ صحابہ کرام کی وہ شکل و صورت www.darsequran.com، نور، اس کی روشنی، اس سے پہچاننا، وہ تو ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے۔ ایمان والا دیکھتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے۔
اور ظاہری آنکھ چند صحابہ ہیں، چند دھائیوں میں بھی نہ ہو، دبلے پتلے جسم ہیں، پوشیدہ کپڑے ایسے ہیں کہ پھٹن کی وجہ سے حضور سے شرم کر کے ایک دوسرے کی اوٹ کرتے ہیں، صحابہ کی یہ حالت تھی، اور بھوک کی وجہ سے ان کے گال پچکے ہوئے تھے، رونے کی ایسے آنکھیں دھسی ہوئی تھی، لیکن چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو حکم ہوا، جاؤ اپنے میرے بندوں کے پاس، اپنے صحابہ کے پاس، اور بتاؤ ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ نے دیکھا، ادب میں بیٹھ گئے، متوجہ ہو گئے، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دل ایمان سے بھرا ہوا، زبان سے ایمان کے کلمات چھلکتے ہیں۔ صحابہ نے یہ کہا کہ ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم نعمت اسلام کے ملنے پر، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت اسلام، سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں پہلی صف میں انبیاء ہیں، پھر دوسرے صف میں صدیقین ہیں، تیسری صف میں شہداء ہیں، اور پھر صالحین ہیں، انعمت علیہم، کہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ وہی ذات تو اس کی قابل ہے کہ تعریف اس کی جائے، وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی پاکی کو بیان کیا جائے۔ ہم تعریف کریں نہ کریں، وہ تعریف والا ہے۔ ہم تعریف کریں گے تو ہماری تعریف کرنے سے اللہ ہمارا درجہ بلند کر دے گا۔ اے ایمان والے، تیرا الحمدللہ کہنا اور تیرا سبحان اللہ کہنا زمین کی اوپر والی سطح سے آسمان کی نچلی سطح کی فضا کو نور سے بھر دے گا۔ یہ ایمان کی حالت میں تمہارے یہ بول یہ اتنے معمولی ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے خطبہ اور ہماری بات کی ابتدا، بھائی اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں نعمت اسلام جیسی دولت عطا کی۔ نعمت اسلام کیا ہے کہ پوری زندگی جتنے شعبے ہیں، تمام شعبوں میں اللہ کے وہ احکام جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے، ان احکام کا مجموعہ یہ نعمت اسلام ہے۔ ان اعمال کا، احکام کا مجموعہ یہ نعمت اسلام ہے کہ اللہ نے نعمت اسلام عطا کیا کہ ہر سانس، ہر گھڑی، ہر جگہ پر، ہر حال میں اللہ کا امر موجود ہے۔ ہم اللہ کے امر سے خالی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے احسان جتلایا قرآن میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے امت محمدیہ فخر کرو، آج ہم نے تمہارے دین، طریقہ زندگی کو جو میرے احکام، پسندیدہ احکام کا مجموعہ ہے، اس سے مکمل کر دیا، اور یہ میری سب سے بڑی نعمت، میں نے اس کو پورا کر دیا تمہارے لیے۔ اور دین اسلام ان احکام کا مجموعہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے حکم کی حقیقت اور طاقت کیا ہے؟ ایک اللہ کا حکم، ایک ایک انسان، 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب روحیں ہیں انسانوں میں، اور قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ کفار نے پوچھا نا، یہودی نے کہا تھا کہ ان سے پوچھو، اگر نبی ہیں تو بہت صحیح جواب دیں گے کہ روح کیا چیز ہے۔ اللہ نے آیت اتار دی، قصہ تو بڑا ہے، کہ آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ جب تک یہ روح ہر انسان میں ہے، اس کی آنکھوں کی قیمت ہے، اس کی زبان کی قیمت ہے، اس کے جسم کا حسن ہے، اس کے پاؤں کی قیمت اور استعداد ہے۔ جس دن یہ آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے ایسے بیانات کہ دل لرز جائیں، آنکھیں ڈبا جائیں، خوشیوں سے چہروں پر رونق آ جائے، اس کی زبان میں وہ الفاظ میں نے ذکر رکھے ہیں، کانوں سے سننا، سن کر سمجھ کر اپنی زندگیوں کے مقصد کو بدلنا، تو یہ اور جو ہے دماغ سے ایسی سوچ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائیں، اور ہاتھوں اور جسموں پاؤں کے سارے کارنامے، اے میرے بندو، میرے ایک امر روح کی وجہ سے تمہارے اندر ہے۔ یہ روح ہے تو تم انسان ہو اور ساری خوبیوں والے ہو، اور سارے اعضاء یہ اعمال کر رہے ہیں۔ اگر اس روح کو نکال دیا جائے تو پھر یہ انسان نہیں، پھر یہ میت ہے۔
پھر یہ ان کمالات کا مجموعہ نہیں، پھر تو یہ ابھی تھوڑی دیر رکھو تو ایسا پھولے گا کہ بچے دیکھ کر چیخیں ماریں گے، پھر ایسی بدبو اٹھے گی کہ لوگ اس کے قریب نہیں آ سکتے، اور پھر یہ اعضاء جو جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے آنکھیں نکل کر باہر گر جائیں گی، اور پھر یہ کھال پھٹ جائے گی، اور پھر پیپ ایسی ہوگی، اور پھر بدبو ایسی ہوگی کہ ایک انسان کی لاش پڑی ہو www.darsuquran.com تو اللہ کا امر نکل گیا۔ کیا چیز نکل گئی بھائی؟ اللہ کا امر نکل گیا۔ تو اللہ کے ایک امر کی وجہ سے سات ارب انسان، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس اللہ کے امر کی وجہ سے سارے ان جسموں کے ایمان والے اعمال ایسا کر رہے ہیں کہ ان کے ایک ایک کلمہ جو ہے ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو دوسرے لوگ بھی دنیا میں کارنامے کر رہے ہیں اللہ کے اس امر کی وجہ سے۔ یہ امر موجود ہے، سارے اعضاء جڑے ہوئے ہیں، یہ امر موجود ہے، ہر عضو اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ انسان کہلانے کے قابل ہے۔ اللہ کا ایک امر نکل گیا۔ تو اسی طرح اے امت محمدیہ، اے ایمان والو، اس کائنات میں اللہ کا وہ دین جس میں لاکھوں اوامر ہیں یہ زندہ ہوگا تو یہ کائنات تمہارے لیے رحمت کا ذریعہ بنے گی، امن کا گہوارہ بنے گی، عافیتوں کے آنے کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور جوں جوں اللہ کے اوامر اس سے نکلتے چلے جائیں گے دنیا میں فساد برپا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ نے بتایا کہ ایک امر کی وجہ سے تمہارے سب کے کارنامے ہیں، تو اللہ کا دین موجود ہوگا، اللہ کا دین موجود، اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت جو قائم ہوگی وہ نافرمانوں پر۔ اللہ کا یہ دین اور اس کا ایک ایک امر اتنا قیمتی کہ ایک اللہ کہنے والا بھی دنیا میں موجود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایمان والے جو اللہ کہہ رہے ہیں، اگرچہ ان کی بازاروں سے اللہ کے احکام نکل جائیں، ان کی زندگی کی شعبوں سے اللہ کے احکام نکل جائیں، اللہ ان کو قیامت اور شور کا دھماکہ کہ جس سے آسمان ٹوٹ جائیں، ستارے ٹکرا جائیں، چاند ختم ہو جائے، اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح پھر جائیں، جس سے سمندر میں آگ لگ جائے، کروڑوں بموں سے زیادہ دھماکہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں پر میں یہ قائم نہیں کروں گا۔ یہ تو بالکل کمزور ایمان والے رہ جائیں گے، اللہ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ شام سے یا یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ریشم سے بھی زیادہ نرم، اس ہوا کو سونگنے میں مزہ آئے گا، لیکن ان کی روحیں بڑی آسانی سے نکلتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی روحوں کو قبض کر لیں گے، کوئی ایمان والا نہیں رہے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ولادت کا سلسلہ بھی اللہ بند کر دیں گے کہ معصوم بچوں پر اللہ قیامت کے دھماکے کو قائم نہیں کریں گے۔ پھر خواہشات پر چلنے والے اور یہ کہنے والے جسم ہمارا ہے، ہم جیسے اپنی مرضی کریں، اللہ فرماتے ہیں ان پر میں قیامت کو قائم کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی بالکل شہرت سے زیادہ قریب اور کامیابی کا جہاں سرمایہ ہر ایک کو برابر دیا۔ حکومتیں، عہدے اور کارخانے اور دکانیں اور تجارتیں اور جائیدادیں اور محلات اور گھر، یہ دنیاوی نظام کے اعتبار سے اللہ نے تقسیم کیے ہیں۔ کامیابی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے فرمایا نہ اللہ تمہاری شکلوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مالوں کی شکلوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دل کے یقین کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال، جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے انسان کا اصلی سرمایہ دل کے یقین کا ٹھیک ہونا اور جسم کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہونا، یہ انسان کا اصلی سرمایہ ہے۔ دنیا کا سرمایہ تو ایسا ہے، محل بنایا ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، کتنے پلنگ ہیں، کتنی مسیریاں ہیں، کتنی پھولوں کے سیج ہیں، ان کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، کتنا مال کمایا ہوا ہے، اس کے ڈھیر ہیں، لباس ہے، ان کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے لے کر جانا۔ اور یہ اسباب تو ایسے ہیں، حکومتیں ٹیکس لگائیں گی تو آپ کے مال پر، امیگریشن والے آپ کے مالوں کو روکیں گے تو آپ کے مال پر، اور اس طرح چور چوری کرے گا تو آپ کے یہ ظاہری اسباب اور اموال کو، اور اگر لڑائیاں ہوں گی تو آپ کے ان عہدوں پر۔
لیکن دینی سرمایہ ایسا ہے، ایمان اور اعمال، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور لا الہ الا اللہ، اللہ سے جو عہد کیا ہے، کتنا بڑا عہد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اللہ نے ہم سے عہد کر لیا۔ جیسے ہم اداروں میں جب ہمیں نوکری دی جاتی ہے اور وہ ان کا جو ہے وہ عہد نامہ لکھا جاتا ہے، اس میں اپنے دستخط کرتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ، اللہ سے یہ عہد ہے، اے اللہ ہم نے آپ کو الہ، خالق اور مالک اور سب کچھ کرنے والا اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے آپ کے لیے، تو یہ اتنا اونچا عہد ہے www.darsequran.com۔ سن لو اے کائنات، اللہ نے اپنا ذاتی نام اور قسم کھا کر فرمایا، جس نے مجھ سے لا الہ الا اللہ کی صورت میں عہد کیا، یہ اتنا قیمتی ہو گیا کہ اس کے جان اور مال کو اللہ نے جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ جان ہماری جان نہیں ہے، یہ جسم اور اعضاء ہمارے جسم نہیں ہیں، یہ بھی اللہ نے تھے، لیکن اس نے حقیقت کو پہچانا اور اللہ سے عہد کر لیا، یہ عہدے اور یہ مال اسباب اور یہ گھر اور یہ زمینیں اور یہ شکلیں یہ میری نہیں ہیں، بلکہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق میں استعمال کروں گا۔ اس لیے اللہ نے دین بھی ایسا اتارا کہ جس کا تعلق ہماری جانوں کے ساتھ، جس کا تعلق ہمارے ہر عضو کے ساتھ، جس کا تعلق اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہے کہ یہ اللہ نے خرید لیا، تو اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسے اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے اور اللہ کو پکارنا سب سے آسان ہے، تو کامیابی بھی شارک سے زیادہ قریب ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان باہر کی کسی چیز کا محتاج نہیں۔ کامیابی حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، دل کے یقین کو ساری چیزوں سے موڑ کر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے ساری کائنات سے دل موڑ کر اس اللہ کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ تو یہ اصل سرمایہ ہے، اور سارے اعضاء اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان اعضاء کو، ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق، یہ ایسا سرمایہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں تھوڑے سے پیسے کمائے تو جیب میں رکھتے ہیں، اور زیادہ ہو گئے تو پھر لاک میں رکھ دیتے ہیں، اور زیادہ پیسے ہو گئے تو بینک میں جمع کر دیتے ہیں۔ اسباب کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتا، لیکن ایمان، نماز، اللہ کا ذکر، اچھے بول، اسی طرح انسان جو اللہ کا حکم ادا کیا، یہ سارے اعمال کا نور انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بارڈر والا اس کو روک نہیں سکتا، کوئی حکومت اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتی، کوئی امیگریشن والے روک نہیں سکتے، نہ ڈاکو اس پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ چور چوری کر سکتا ہے۔ اور ان اعمال کا ایک نور ہوتا ہے جس سے زمین اور یہ فضائیں، یہ پہاڑ اور یہ ٹیلے اور یہ ریت کے ٹیلے، یہ ریگستان اور یہ نباتات، حتیٰ کہ جانور اور دریا بھی پہچانتے ہیں کہ یہ اتنے ایمان والا اور اتنے اعمال سرمایہ والا ہے، اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اس کا تعارف کراتے ہیں، اور جبرائیل کے ذریعے ساتویں آسمان کے فرشتوں کو کہ یہ بندہ میرا محبوب ہے، اس سے محبت کرو، اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کو۔ ایک ہماری کتابوں میں قصہ لکھا ہے، فرزدق ایک شاعر تھا، تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں کوئی بڑا آدمی بادشاہ بھی موجود تھا، لیکن وہ بادشاہ ہے موجود ہے، اس نے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہاں تو سب برابر ہیں، تو اس نے حجر اسود کے لیے استلام اور چومنے کے لیے کوشش کی، تو بڑا بھیڑ بھڑکا، لوگ راستہ ہی نہ چھوڑے، ہر ایک کا شوق ہے بھئی تو اللہ کا گھر ہے، میں استلام کروں۔ اتنے میں امام زین العابدین تشریف لائے، اور ان کے آتے ہی لوگوں نے دیکھا تو جناب لوگ چھٹ گئے، بیچ میں راستہ بن گیا، اور وہ آ گئے اور آ کر استلام بیت اللہ کے حجر اسود کو چوما اور پھر طواف کرنے لگے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ تو کسی نے کہا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ تو فرزدق شاعر تھا، کیا کہہ رہے ہو، یہ کون سی ہستی ہے
اس کے پاس ایمان اور اس کے اعمال اور تقوی کیا ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہے کہ جس کے قدمے کی چاپ کو یہ بطحا پہاڑی سلسلہ جانتا ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، بیت اللہ بھی اس کو جانتا ہے اور حرم بھی اس کو جانتا ہے، اور حرم کے علاوہ روئے زمین پر جہاں چلے جائیں ان کا ایمان کا نور، ان کا تقوی، ان کا اللہ سے تعلق، ان کی عبادات www.darsequran.com اور اس سرمایہ کو بنانے کا جو وقت و مہلت ہے یہ زندگی کے ایام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا سرمایہ جب تک چند سانس باقی ہیں، ہمارے یہ زندگی کے سانس ہیں، اللہ اس کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک ظالم ہے کہ اتنے بڑے سرمایے کو وہ غفلت میں، گناہوں میں گزارنا تو ہلاکت ہے، پہاڑ سے گرانا ہے، آگ میں ڈالنا ہے، چھری اپنے سینے میں گھونپنا ہے، یہ تو بڑی ہلاکت کی بات ہے گناہوں کا ارتکاب۔ صرف غفلت میں ایک ایک سانس کو گزار دینا، اس پر بھی قیامت میں حسرت کی وجہ سے آنسوؤں سے رونا پڑے گا کہ میرا یہ سانس غفلت میں کیوں گیا۔ اسی لیے تو اللہ نے سکھلایا ہے کہ یہ کہا کرو ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ وقت کی دیکھو جس کی اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تک اللہ کا امر روح باقی ہے، سانس چل رہا ہے، ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، اس وقت تک جو موت کا وقت آنے والا ہے اور موت کی رسی کھینچنے والی ہے اور زندگی ختم، اس وقت تک تم اس کو غنیمت سمجھو، اور یہ ہم نے ہی سب کچھ دیا، ہمارے اوپر ایمان، ہمارے دین اور اعمال کے لیے جو کچھ ہم نے دیا اس کو خرچ کر لو۔ موت کا وقت آنے سے پہلے، جب موت کا وقت آیا کہ اب سانس اگلا نہیں ملے گا، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، پھر انسان چیخے گا، پکارے گا اور وقت کے ایک سانس کو مانگے گا، اے اللہ اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، بغیر مانگے اپنے فضل سے تمہارے سانسوں کے چلنے کے لیے تمہارے جسم کے جتنے نظاموں کو میں نے چلایا، اور تمہارے جسم کے 7 ارب انسانوں کی زندگی کے لیے میں نے اپنی زمینے کے سینے پھاڑ کر تمہارے لیے سورج اور چاند چلائے، میں نے موسم بدلے اور ہوائیں چلائی، فرشتوں کو تمہاری خدمت میں لگایا، یہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کیا تھا، اب ایک سانس بھی تمہیں زیادہ نہیں دوں گا۔ اس قیمتی وقت اور نعمت کو ہم نے غفلت میں گزارا۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اتنے بڑے سرمایے کو غفلت میں گزار کر ضائع کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے پر نہیں، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے اللہ مغفرت فرما دے۔ اس میں اس وقت کے سانسوں کا عظمت اللہ بتلا رہے ہیں کہ چیخو گے پکارو گے ایک سانس میں نہیں۔ اور ایک قرآن کی روایت کا مفہوم ایسا کہ یہ کافر پوری دنیا اور دنیا کی طرح ایک اور دنیا اگر اللہ فرماتے ہیں ہمیں دے دے اور ہم ایک سانس ہم سے مانگے تو ہم ایک سانس بھی اس کو نہیں دیں گے، یہ ایسی قیمتی چیز ہے۔ ابھی کیا کہا لولا اخرتنی، مجھے چند سانس مل جائے، کس لیے؟ تاکہ میرے تو انتخابات ہو رہے تھے میں بادشاہ بن جاؤں، کارخانے کی چابی ملنے والی تھی اس کو اسٹارٹ کر دوں، زمین کا مالک بننے والا تھا اس میں بیج اگا دوں، گھر میں بس بچوں کو لانا تھا اس میں جو ہے میں اس میں کیا کہتے ہیں میرے اپنی زندگی گزاروں، اور گاڑی میں نے خرید لی تھی اس پر سفر کروں، نہیں 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 نہیں، اس کے لیے نہیں، فَأَصَّدَّقَ، تیری دی ہوئی جان اور مال کو تیرے لیے خرچ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں بھی تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے اب وقت گیا، قرآن تمہیں پڑھ کر سنایا گیا، بیانات کے ذریعے اہل اللہ نے تمہیں سمجھایا، دن رات کی گردش ہر چیز اللہ کو بتلانے والی ہے، یہ ایام میں نے تمہارے اوپر ہی بھیجے تمہیں ڈرانے والے، لیکن تم اندھے بنے رہے، اب ایک سانس بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ فَأَصَّدَّقَ، میں صدقے کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں جہاں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ کو معلوم ہے بخوبی اچھی طرح کہ تم نے جو جو اعمال کیے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے بھئی ہماری سب سے بڑی زندگی کا سرمایہ یہ زندگی کے سانس ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، اور کامیابی کا سرمایہ فقیر سے لے کر بادشاہ تک اللہ کی ذات پر ایمان اور جسم سے صادر ہونے والے نیک اعمال ہیں۔ یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے
اے میرے بندے جیسا تمہارا میری ذات پر یقین ہوگا ویسا میں تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا اور اپنی قدرت کو استعمال کروں گا۔ آج جمعہ تھا، جمعہ کے دن آتا ہے کہ سورہ کہف پڑھی جائے، اور سورہ کہف پڑھنے سے اس کی اب شروع کی اور آخری آیت پڑھنے سے اللہ دجال جیسے فتنے سے بچائیں گے۔ سب سے بڑا فتنہ آج دنیا والے دنیا کی چمک چوند اور دنیا کی چیزوں سے ان سے یہ ہوتا ہے ہوگا کہ اللہ اس کو ایسی طاقت دیں گے، زمین سے کہے گا غلہ ہوگا تو غلہ اگائے گی۔ جو کہتے ہیں کہ جو نظر آتا ہے ہم تو اس کو مانیں گے، وہ تو اس کو خدا مان لیں گے، اور جو کہیں گے نہیں ہم ایمان بالغیب والے ہیں، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ www.darsequran.com سب سے بڑا فتنہ ہے بس یہ آخری، اور جس کے ختم کرنے کے لیے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتاریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے۔ تو بہرحال وہ تو دوسرا قصہ ہے، دوسری طرف بات جاری ہے۔ تو سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، اور سورہ کہف میں کیا ہے؟ چند نوجوانوں کا ماشاءاللہ مجمع ہر قسم کا ہے، لیکن یہ خوبصورت نوجوان اپنے آپ کو ساری لایانیوں اور غفلتوں سے جو ہے پیچھے ڈال کر فارغ کر کے اس میدان میں جمع ہے۔ اور اللہ کتنے قدردان ہے جو شروع میں سنایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ چند صحابہ ہیں، شاید دھائیوں میں بھی نہیں، بڑے پرانے کپڑے ہیں، گال پسکے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہم نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس زبان سے اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، تو میں اپنے رب کا واسطہ قسم اور ان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے بھی بالکل صاف، بڑے صاف دل والے تھے، بڑے صاف گو تھے، ذرہ برابر ہیر پھیر نہیں تھے۔ اللہ ما اجلسنا الا ھذا، اے اللہ کے رسول ہم بھی اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابہ میرا سینہ اور دل تم سے کوئی میل والا نہیں ہے، میرے سینے میں کوئی تمہارے بارے میں جہاں غلط بات نہیں ہے، میں صاف دل والا ہوں اور صاف دل جانا چاہتا ہوں اس دنیا سے، میرے امتی کے بارے میں میرے دل میں کوئی میل ہو ایسا نہیں، لیکن تم بات کو ہلکا سمجھ کر کچھ بتا دی کچھ نہیں بتائی، اس لیے میں نے تمہیں قسم دی ہے کیونکہ بات اور بہت اہم ہے، تم نے بتا دیا تو میں بھی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ بتا کر گئے ہیں کہ اپنے ان امتیوں کو یہ بتا دو کہ عرش پر اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے اوپر عرش پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں، دیکھو میرے بندے میرے گھر میں بیٹھ کر نعمت اسلام کے ملنے پر حمد کر رہے ہیں۔ یہ 5-6 لاکھ کا مجمع اور یہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں بیٹھا ہوا، اور ان کا مقصود صرف اے اللہ آپ راضی ہو جائیں، اے اللہ در در کی ٹھوکر کھا لی ہم آپ سے صلح کرنے آئے ہیں، آپ سے تعلق جوڑنے آئے ہیں، آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، کہ بھئی یہی مقصود ہے یا کوئی اور دنیا کی چیزیں مقصود ہے؟ اللہ اکبر، لاکھوں کا مجموعہ، اور وہ تو چند تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے صحابہ، اور یہ 3 دن، 1 رات گزر گئی 2 راتیں باقی ہیں۔ اللہ اس وقت کو جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح اعمال میں اور توبہ استغفار اور اللہ سے مانگنے رونے دھونے میں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے میرے صحابہ سن لو، اللہ نے فرمایا کہ بتا دو ان کو کہ اللہ تمہارے اس جو ہے نعمت اسلام کے ملنے پر شکر جو ادا کر رہے ہو اور سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہو، فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ تو ایسا اللہ ایسے قدردان ہے ہمارے اعمال کے، ہمارے ایک منٹ کی، وہ 1 منٹ کیا ہے، منٹ میں تو آدمی کتنی دفعہ سانس لے لیتا ہے، 10 سیکنڈ میں ایک سانس، 5 سیکنڈ میں ایک سانس لیتا ہے، ہر انسان 1 منٹ میں 5 دفعہ سانس لیتا ہے، اگر وہ یعنی نارمل اپنے آپ کو رکھے، اس سے زیادہ بھی جب سانس چل جائے آتا ہے، تو ایک سانس کی کیا قیمت ہے۔ تو یہ سورہ کہف ہے، اس میں اللہ نے اس کو اتارا ہے، اس میں یہ کیا ہے؟ چند نوجوانوں کا ذکر ہے۔ جی ہاں، اذ ابو الفتنۃ الکافر فقالوا ربنا، چند نوجوان تھے اور بڑے سمجھدار تھے۔ عقل اور سمجھداری وہ اچھی ہے جو اللہ کی پہچان کروائے اور اللہ کی طرف جو ہے لوٹا دے، ورنہ تو یہ دنیا کی ہوشیاری اور دنیا کے جو ہے چیزوں میں آگے بڑھنا، اللہ سے غافل ہو جانا، یہ تو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی کا پیمانہ اور جو ہے وہ کسوٹی ہمیں دے دی
دو قصے ہیں، دو حدیثیں حضور کی ہیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور صحابہ اللہ اکبر طلب کرنے والے سب سے بڑے اور علم کو حاصل کرنے والے صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا اللہ نے، تو کیا ان کا درجہ ہوگا؟ صحابہ کہ میرے نبی کی صحبت اور میرے نبی سے میرے دین کو لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا تک پہنچانے کا ذریعہ، پہلے ذریعہ صحابہ بنیں گے، تو کیا ان کا مرتبہ ہے؟ کیا ان کا مرتبہ ہے؟ www.darsequran.com تو صحابہ کو اللہ کے جو ہے اللہ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ تو بہرحال وہ نوجوان تھے اور وہ بڑے سمجھدار تھے، جو ان کی دنیاوی اسلامی ممالک میں تو تعلیم کی جگہ مدرسے تھے کہ اصل علم الہی ہے، مدرسوں ہی سے سب کچھ، جو علماء یہی علم دیا کرتے تھے۔ بہرحال دنیا والوں کے ہاں، ان کے ہاں دنیا کی چیزیں فنون ہوا کرتے تھے، وہ سکھائے جاتے۔ بہرحال تو وہ ان کی درسگاہوں میں بڑے لائق فائق تھے، بڑے اعلیٰ نمبر پاس۔ تو بادشاہوں کی اور حکومت والوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ جو مخلص ہوں اپنے ملک کے لیے کہ بھئی ہم ان سے اپنے ملک کا نظام چلوائیں۔ تو 6 نوجوان تھے، یعنی ٹاپ کرتے تھے، بادشاہ کی ان پر خصوصی نظر تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ آگے جو ہے ملک کے سارے جو ہے معاملات کو یہ سنبھالیں گے، بادشاہ کی بڑی عنایت۔ اور وہ بہت سمجھدار تھے، لیکن بادشاہ تو تھا کافر، اور جب رعایا تھی وہ بھی بتوں کو پوجنے والی، اس لیے دنیا ان کے سامنے تھی، دنیا کی بادشاہ کی بڑائی، کہ جب تک کسی کی بڑائی دل میں نہیں ہوگی، طاقت کا روب نہیں ہوگا، نظام ٹھیک نہیں چلے گا۔ یہ 6 نوجوان، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں علماء اور اہل علم، اہل حق کو بھی باقی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، دنیاوی اسباب نہیں ہوتے۔ تو علماء بھی کہیں کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو علم کی باتیں بتلاتے تھے، اور وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے۔ اب تھے یہ بہت سمجھدار۔ اچھا، علماء کی مجلس میں بھی بیٹھے، سمجھدار آدمی موازنہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے۔ انہوں نے اپنی درسگاہیں اور بادشاہ کے وعدے اور بادشاہ کے عہدے ان کو بھی سنا، اور ان علماء کے علم کی باتیں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا دین، اس کو بھی سنا۔ سمجھدار تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ علماء کی بات حق ہے، اور بادشاہ یہ تو سب سراسر دھوکہ ہے، وہ تو اپنے مقصد اور غرض کے لیے ہم پر کچھ خرچ کر رہا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سب سے عقل مند۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے سرمایے کو احتیاط کے ساتھ گزارنے والا کیا ہے، کون ہے؟ یہ بتا، یعنی جو کہا کہ زندگی کا اتنا بڑا سرمایہ، اتنا اہم ہے، تو مختصر تھا، لیکن اس کو کہتے ہیں جب مسائل زیادہ ہوں، وسائل کم ہوں، تو بہت احتیاط سے جو ہے کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ پھر رونا پڑتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ زندگی کے تھوڑے سے سرمایے کو سب سے زیادہ کام میں لانے والا کون ہے، اور سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ 2 سوال تھے۔ اتنا زبردست سوال، اور سوال صحابہ کر رہے ہیں، اور جواب دنیا کے سب سے بڑے علم والے سید الانبیاء جن پر وحی اترتی ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی دے دی، فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو سامنے رکھنے والا، یاد کرنے والا ہو، اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو۔ اے میرے بندو، دنیا میں تمہارے ماں کے پیٹوں میں بنایا میں نے، اور دنیا میں تمہاری زندگی کے لیے بے بہا اور ان گنت مخلوق کو تمہاری خدمت میں لگایا، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے اس کا سرمایہ تم نے یہاں سے بنا کر لے کر آنا ہے۔ اور آخرت کی کروڑ ہا سال کہیں تو یہ بھی تھوڑے ہیں، ارب ہا سال کہیں تو یہ بھی تھوڑے ہیں، پدم ہا سال کہیں یہ بھی تھوڑے ہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر، ہمارے خیالات کے گھوڑے، ہمارے حساب، زبانیں تھک جائیں، اتنی بڑی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے سرمایہ یہ ایمان اور اعمال کا فرمایا یہ دنیا سے تیار کرنا ہے۔ اور یہ سرمایہ ایسا ہے کہ اللہ دنیا کی زندگی بھی بنائیں گے، آخرت کی زندگی بھی بنائیں گے۔
یعنی سوچے تو صحیح، یہ فلاں کو 30 سال قید میں رکھا، فلاں کو 40 سال قید میں رکھا، اس کو تہ خانے میں رکھا، اس کو الٹا بنا کے الٹا لٹکایا، بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا، لیکن یہ کیا حقیقت ہے؟ اتنی تھوڑی سی مدت اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، یا تکلیفوں والی زندگی ہے یا نعمتوں والی زندگی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی میں اعلیٰ درجے کی کامیابی اور جنت کی نعمتیں اور رضا لینے کے لیے اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی کہ اس میں ایمان اور اعمال کو درست کر لو، دنیا بھی تمہاری بنا دوں گا اور آخرت میں بھی جنت کا وعدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کیا حضور نے فرمایا جو موت کو زیادہ کرنے والا اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرنے والا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، www.darsuquran.com۔ اس میں شر رکھا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو اللہ کے احکام کو توڑنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ اللہ کے احکام کے ماننے پر نفس پر زد پڑتی ہے۔ یہ شریر گھوڑا ہے اگر اس کو سدایا نہ جائے۔ تو فرمایا جب اپنے نفس کو قابو کر لے اور ماں بعد کے لیے اس کی تیاری کر لے۔ اور تیاری کیا ہے؟ اگر 60 سال کی زندگی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، 12-13 سال تمہارے بچپن میں گئے، تہائی حصہ تم سوتے ہو، باقی تھوڑی سی زندگی میں ایمان اور اعمال والا بنا لو۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو نفس کو اپنے اللہ کے دین کے تابع کر لے، اس کو مہذب اور مرتب کر لے، اور آخرت کے لیے اپنی زندگی سے سرمایہ کہ کوئی سانس بھی اس کا ضائع نہ جائے۔ تو بہرحال یہ نوجوانوں کا قصہ تھا جو سورہ کہف میں اللہ نے ذکر کیا۔ علماء کی بات جو کہ سمجھدار تھے ان کو لگی کہ ساری کائنات بتاتی اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور یہ جو بتا رہے ہیں احکام اور عبادات یہ تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن عشق اور مشق چھپتا نہیں ہے۔ یہ بچے کیونکہ کافر تو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا، اور بادشاہ کے سامنے تو بس اس کی بڑائی کے بول، جھوٹی تعریفیں اس کی کرو، چاہے دل میں جو کچھ بھی ہو۔ تو جیسے عشق نہیں چھپتا، ایمان اللہ سے سب سے بڑا عشق ہے، چھپتا نہیں ہے۔ ان کی اداؤں سے اور ان کے جو ہے حرکات سے سمجھ گئے کہ یہ ہمارے تابع اتنے نہیں، ہوتے ہوتے بادشاہ کو پتہ لگ گیا۔ بادشاہ کو پتہ لگا اچھا یہ تو مجھے رب ماننے کے بجائے اور مجھے سپر پاور اور کرنے والا ماننے کے بجائے میرے احسان مند ہو، یہ تو اللہ کو مانتے بلایا اور سمجھایا۔ دیکھو تم اپنی جانوں کے دشمن مت بنو، اور تمہارے لیے سارے یہ عہدے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا سرمایہ لگ رہا ہے، بس مجھے بڑا مانو اور میرے مطابق چلو، یہ سارے تمہارے لیے راحت ہیں۔ تو جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے، آخرت کی سنتا ہے، تو اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ بس دعوت و تبلیغ کے ذریعے یہی کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، آخرت کی بڑائی ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ کے احکام میں کامیابی ہمیں نظر آنے لگے، اور دنیا کی بے ثباتی اور جو ہے نافرمانی کا یہ برائی اور اندھیرا اللہ اسے ہمیں سمجھا دے۔ تو بڑا سمجھایا، انہوں نے کہا دیکھو ابھی بھی تو آرام سے، اور اگر تم ہماری بات کو نہیں مانو گے تو پھر ہم تمہیں سنسار کریں گے، پھر ہم تمہیں عبرتناک سزائے دیں گے تاکہ تمہارے والے راستے پہ کوئی اور نہ چلے۔ نوجوان تھے جمع ہوئے، کہنے لگے اللہ نے بڑی مشکل سے ایمان دیا، دلوں میں اپنی معرفت کا نور دیا، بادشاہ ہمیں تنگ کرے گا، کہیں ہماری زبانوں سے اللہ کی شان میں بے ادبی گستاخی نہ ہو جائے، تو کیا کرو؟ ہجرت کرو۔ او بھائی جن بازاروں میں ہمارے اخلاق خراب ہوئے، یقین خراب ہوا، ہماری زندگی بگڑی، ہماری زندگی کا سرمایہ ضائع ہوا، اس کی وجہ سے آج دنیا ہمارے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، اس ماحول کو چھوڑ کر دوسرے ماحول میں جانا یہ ایک فطرت اور اللہ کی سنت ہے۔ یہ تبلیغ والے ایسے نہیں کریں نکلو، اور بھائی ہیرا گندگی نالی میں پڑا ہوا ہے تو اس نالی میں منو پانی ڈالنے کے بجائے اس کو وہاں سے نکال کر تھوڑا سا گلاس کے پانی سے دھو لو، صابن لگا کے، وہ پاک اور صاف ہو جائے گا۔ یہ ایک فطرت ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ شہزادے تھے، کب جانا ہے تو پھر جنگلوں میں جانا ہے، کسی دوسرے ملک میں جانا ہے، کیونکہ تجوریاں بھری ہوئی تھی تو اپنے گھروں سے انہوں نے کچھ پیسے بھی لے لیے، اور یہ 6 نوجوان شاہی لباس میں اور ایک مجموعہ بن کر
یہ نکلے جو ہے اپنی اس ملک سے کہ چھوڑو یہ جو ہے یہ محلات اور یہ وزارتیں اور یہ حکومتیں اور یہ پروٹوکول اور دنیا کی آسائشیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر اللہ کو نہ پہچانا اور اللہ کو نہ پہچان کر خواہشات پر چلے تو یہ بڑی ذلت والی زندگی ہے. اللہ نے ان جوانوں کے دلوں پر www.darsuquran.com جوانوں کی جوانی اس لیے فرمایا 7 شخص وہ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن یہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوانحے پر ہوگا، لوگ پسینے میں بھیگے ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا. 7 انسانوں کو 7 قسم کے انسانوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے اور ہر قسم میں کروڑوں لاکھوں انسان اللہ جانتا ہے. اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کے ماں باپ نے ایسی تربیت کی کہ جوانی کے بعد آنے والا پورا لمحہ پہلا لمحہ اور موت تک اس سے اللہ کے احکام نہیں چھوٹے. اس لیے بھئی ہم مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. بالغ ہوتے ہی پہلی ان کی نماز، بالغ ہوتے ہی پہلے ان کی زبان کے بول، بالغ ہوتے ہی ان کا جو ہے کاموں میں لگنا. یہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ کب ہوگا؟ جبکہ گھروں میں تربیت کا نظام ہوگا. اگر ان کو کلمہ نہیں آتا، نماز نہیں آتی تو پہلی جو ہے اللہ کے احکام کس لمحے متوجہ ہوئے وہ بیچارے تو نافرمانی میں زندگی گزاریں گے. اس لیے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ. جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدد بھی جوانوں کے ذریعے کی گئی. تو اس لیے بالکل نوجوان عنفوان شباب میں نوجوان تھے اور یہ نکل پڑے اللہ کی مدد ان کے ساتھ. اب یہ جنگل میں جا رہے ہیں تو ایک چرواہا بکری چرا رہا تھا، وہ بھی بہت سلیم الفطرت اور جو ہے دیہات میں رہنے والا ایمان والا تھا. انہوں نے کہا بھئی یہ 6 نوجوان بڑے خوبصورت، بڑا شاہی ان کا لباس ہے، یہ تو بڑے خاندانوں کے معلوم ہوتے ہیں لیکن جا رہے ہیں بستی کو چھوڑ کر جنگل کی طرف. وہ آیا اور ان سے بات کی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بس اس دیش کو اور اس ساری جو ہے دنیا کے آسائشوں کو چھوڑ کر جنگل کی طرف. کیوں؟ کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے رب کی معرفت جو اللہ نے ہمیں دیا اس کی حفاظت کرنی ہے. کہیں یہ ڈگمگانا. وہ اتنا بکری چرانے والا تھا، اتنا سمجھدار تھا کہ ان کی اس بات سے اس طرح متاثر ہوا کہ جب تم اپنی شاہی وزارتوں اور شاہی آسائشوں کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے ہو تو میری بکری اور میری چراگاہ کی کوئی حیثیت نہیں. تمہاری صحبت اختیار کرنا میرے لیے سعادت کی بات ہے. اور واقعی سعادت کی بات اس کے لیے شمار ہوئی. بکریوں کو اللہ کے حوالے کیا، جنگل ہے، چرتی رہیں گی، پانی پیتی رہیں گی، وہ تو اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. اور ان کی صحبت اختیار کرنا یہ آج سب سے بڑی میری یہ کامیابی اور عزت اور عقل مندی کی دلیل ہے. وہ ان کے ساتھ ہو گیا تو اللہ نے اس کا بھی قرآن میں ذکر کیا. سبعۃ وثامنہم کلبہم، حتیٰ کہ وہ کتا ان کے پیچھے چلا. یہ اللہ کو اتنا عزیز کہ اللہ نے اپنا قرآن میں کچھ کتے کا ذکر بھی کیا کہ لوگ کہتے ہیں وہ 3 ہیں تو چوتھا ان کا کتا ہے، 5 ہے تو چھٹا ان کا کتا ہے. یہ اٹکل پچو سے کہتے ہیں وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. اب یعنی پورے عالم کا انقلاب وہ گئے. اب کیا کریں کہ بھائی ابھی تو تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا رات بھی ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، تھک گئے ہیں تھوڑا سا آرام کر لو. ایک غار میں چلے گئے اور غار نیچے اترے، غار میں چلے گئے. ہوا کے آنے کے لیے ایک سوراخ اور روشنی کے لیے ایک سوراخ. دروازہ ایسا کہ سورج نکلے تو کرنے پڑیں، سورج نکلے تو بائیں طرف سے اور ڈوبے تو دائیں طرف سے. اور وہ سوئے. اللہ فرماتے ہیں میرے یہ نوجوان اپنی اس آسائشوں کو چھوڑ کر ایمان کی میری محبت کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں. اب میں اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ 309 سال ہم نے ان کو اس غار میں سلایا. کتنے سال سلایا؟ 309 سال. اور اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. مرے نہیں تھے، مرے تو مٹی میں مل جاتے اور جو ہیں اللہ جسم کی حفاظت کرتے لیکن مٹی پہ پڑے رہتے. اللہ فرمایا سانس لے رہے تھے اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ. ایک انسان خود کروٹ بدلتا ہے. www.darsuquran.com عظمت اللہ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور کتا جیسے پہرے کے لیے گھر کے سامنے بیٹھتا ہے ایسے جو ہے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ بھی وہ بھی مٹی نہیں بنا، اس کو بھی نہیں مارا، اور 309 سال گزر گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، سورج یوں نکل رہا ہے، غار اس طرف ہے، سورج کی کرنیں آ رہی ہیں، فرمایا سورج جب طلوع ہو رہا ہے تو جب بائیں طرف سے کرنیں ان پر پڑ رہی ہیں تو ان کرنوں کو ہم دائیں طرف کر دیتے ہیں، ان کرنوں کو، کیونکہ کرنوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ سورج جب خوب اپنی شفا پر آ جائے اور وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو بائیں طرف کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اے دنیا کے انسانوں، اے امت محمدیہ کے ایمان والو، وہ بادشاہ، اس کی فوجیں، اس کے ہتھیار، اس کے جو ہے اسباب، اس کی وزارتیں، وہ سب گل سڑ گئے اور زمین میں پیوند ہو گئے اور حکومتوں کے حکومت آئی، اور ان نوجوانوں کو ہم نے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے اپنی قدرت کا اتنا بڑا اظہار کیا کہ 309 سال تک سلایا ہم نے۔ تو ایمان اتنا بڑا سرمایہ ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بنیاد ایمان ہے، اسی لیے کلمہ لا الہ الا اللہ، انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت کو لے کر آتے تھے۔ سورج کا اس روشنی کو لے کر نکلنا کائنات کی بقا کے لیے اتنا اہم نہیں، ہواؤں کا چلنا، ستاروں کا جگمگانا، پانیوں کا بہنا، موسموں کا بدلنا اتنا اہم نہیں ہے۔ کیوں؟ ان پر چیزوں پر کائنات کی بقا نہیں ہے جتنا انسان کا ایمان اور اعمال والا بن کر پھرنا ہے، اور جتنا نبیوں کا ایمان کی دعوت اور دین کو لے کر پھرنا ہے۔ سورج تو روشنی ہی کر رہا ہے، اس کو تو لپیٹ دیا جائے گا، ہواؤں سے سانس ہی چل رہا ہے، جی ہاں پانی سے زندگی مل رہی ہے، لیکن اس ایمان سے ان لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی بنے گی اور آخرت کی زندگی بھی بنے گی، دنیا کی زندگی بھی بنے گی، آخرت کی زندگی بھی بنے گی۔ یہ یقین جس کے پاس ہو وہ کہیں بھی ناکام ہو نہیں سکتا۔ جہنم کی وہ آگ جس کی ایک چنگاری دنیا کے پہاڑوں کو، اس کے اسٹیل اور اس کی دھاتوں کو جمع کر کے ایک چنگاری اس کے اوپر رکھ دی جائے، وہ چنگاری اس پہاڑوں کو راکھ بنا دے جلا کر۔ یہ ایمان والا جب جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں پر سے گزرے گا، پل صراط پر سے، تو آتا ہے جہنم پکار اٹھے گی، جز یا مومن فإن نور ایمانک قد اطفأ لہبی، او ایمان والے جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے ایمان کی ٹھنڈک سے میری جہنم کی آگ بجھ رہی ہے۔ اس لیے بنیاد ایمان ہے۔ حضرات انبیاء کرام اس کی دعوت لے کر آتے تھے، اور اسی سے انسان کے عمل کی قیمت بنتی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جی دوسرے مذہب والوں کے، اللہ کو نہ ماننے والوں کے اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں، وہ بھی بڑی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ او بھائی، نہ وہ اللہ کو جانتے ہیں نہ وہ آخرت کو جانتے ہیں، وہ تو دنیا ہی کی زندگی کے سامنے رکھ کر وہ کچھ خیریں کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کی اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے۔ جب آخرت کو مانتے ہی نہیں تو آخرت کے لیے، اور اللہ کو مانتے نہیں تو اللہ کے سامنے پیشی وہاں کیا ان کے لیے ہے؟ اس لیے ان کی بھلائیوں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ ایمان والے کا عمل تو آخرت کے لیے ہوتا ہے، ایمان والے کا عمل تو آخرت کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ایمان ایک امتیازی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی دو جماعتیں تھیں، اپنی ذمہ داری ادا کر کے آسمانوں پر جا رہے تھے۔ ایک دوسرے سے پوچھا انہوں نے، ایک نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جی ہم تو ایک کافر انسان تھا، بڑے خواہشات پر چلنے والا، لیکن لوگوں سے اچھے معاملہ بھی کرتا تھا، اس کی موت کا وقت تھا اور روح نکلنے والی تھی۔ آسمانوں سے اللہ نے حکم دیا اور ہمیں حکم دیا کہ جاؤ، یہ کافر مرنے والا ہے اور اس کو مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے، اور اس کے تالاب میں مچھلی ہے نہیں، اور اس نے اپنے نوکر یا خادم یا غلام کو کہا ہے کہ شکار کر کے لاؤ، کانٹا دے کر بھیجا، مچھلی ہے نہیں۔ میرے فرشتوں جاؤ سمندر سے مچھلی پکڑو اور اس کے تالاب میں ڈال کر کانٹے میں پھنسا دو۔ اتنی بڑی خدمت، فرشتہ آ رہا ہے، کہا ہم نے تو وہ مچھلی پھیلا جس کو پھنسائی اور وہ نکالی گئی، اس کو چیرا گیا، بھونا گیا، مسالے لگائے گئے، اس نے کھایا اور روح نکل گئی۔ اوہ
اگر ایمان کی بات نہ ہم کہیں گے بھی بڑا اللہ کا ولی www.darsuquran.com اور بھائی جو تمہارے پاکستان میں رہنے والا وہ پاکستان کو مانتا ہی نہیں، تمہارے قانون کو مانتا ہی نہیں، چاہے وہ کچھ بھی تمہاری خدمت کرے، تم اپنے ملک والا اسے نہیں مانو گے کہ اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا۔ اچھا بھائی بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے بھیجا فرشتے کو۔ اچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں کہ جی ایک ایمان والا تھا، بڑے تقوی والا، ہر وقت اللہ سے کے سامنے رونے دھونے والا، اللہ کی ماننے والا، اور اس کی موت کا وقت آیا تھا، اس کی موت کا وقت آیا تھا اور اس کو پیاس لگی، اور اس وقت کی پیاس کتنی سخت ہوتی ہے کہ اس نے اپنے کسی متعلق بیٹے کو یا خادم کو یا نوکر کو کہا کہ پانی لے آؤ، اور اس کی سراہی یا مٹکے میں پانی موجود تھا اور وہ پانی لینے کے لیے جا رہا تھا۔ اللہ نے کہا جاؤ، میرے بندے نے اپنے جہاں خادم کو کہا پانی لے آؤ، تم اس سراہی یا مٹکے تک آنے سے پہلے اس مٹکے کو توڑ دو، اور پانی بہہ گیا۔ تو اس زمانے میں پانی کا لانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آج تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، شاید فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آج کل کے انسانوں سے اللہ دادا پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، بتاؤ اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ درمیانی درجے کے انسان کی زندگی آسائشیں پہلے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہوں سے زیادہ تھی۔ یہ بتائیں اس زمانے میں بادشاہ اگر وہ پانی منگاتے تھے تو اتنی آسانی سے پانی ملتا تھا کیا؟ اگر گرمیوں میں اس طرح ایئر کنڈیشن کی ہوائیں نہیں ملتی تھی کیا؟ وہ سفر کرنے میں اس طرح کے جہاز اور گاڑیاں انہیں ملتی تھی؟ اس طرح کے روڈ بنے ہوتے تھے؟ کتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی۔ اللہ ان نعمتوں پر اپنی ذات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان سے شکر ادا ہوتا ہے، ایمان سے زندگی بنتی۔ جو پہلی حدیث پڑھی تھی کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اس کو خوشی پہنچے تو وہ شکر کر کے اللہ سے نعمت کو بڑھواتا ہے، اور نعمت اسلام پر شکر کر رہا ہے تو اسلام روحانی نعمت زیادہ ہوتی ہے، مادی نعمتوں پر شکر کر رہا ہے تو مادی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور اگر اس کو ناگواری ہوتی ہے تو ایمان اس کا بے چین نہیں ہونے دیتا، ایمان اس کو ذہنی ڈپریشن اور کڑنے میں نہیں ڈالتا۔ اس کا ایمان ہے یہ تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی، اپنے سے ہو یا باہر، یہ میرے اللہ کے امر سے پہنچی ہے اور اللہ رحمت الراحمین ہے، اس میں میرے لیے فائدہ ہے، اس لیے کوئی جدا فدا نہیں، کوئی کسی کے سامنے تذکرہ نہیں، وہ صبر کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری طرف سے حالات آنے پر ایمان کی بنیاد پر صبر کیا تو میں اپنی قدرت کو اس بندے کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تمہاری زندگی کی قیمت کتنی بڑی ہو گئی، اسی لیے حضور رش کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اے ایمان والے، تیری زندگی کا کیا کہنا، خوشی پہنچے تو اللہ کی حمد کر کے نعمتوں کو اور بڑھواتا ہے، اور اگر تکلیفیں پہنچے تو اللہ کی مدد کو ساتھ دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیونکہ زندگی کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، اس لیے ہمارا تو کوئی سانس خالی ہے ہی نہیں، اس پر نبیوں نے بھی رش کیا۔ حاجی عبداللہ صاحب بیان کرتے تھے اور ہماری مشکات میں یہ حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک بہت پیاری امت آئے گی، اچھی بات ہے، اور وہ امت ایسی صفات والی ہوگی کہ ہر نعمت اور خوشی کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور بھائی اس لیے کہتے ہیں ایمان کو بناؤ، ایمان کو بناؤ، ہر سانس ہمارا قیمتی بنے، ہر حال ہمارا قیمتی بنے۔ جیسے جو میں قصہ ذکر کر رہا ہوں کہ انسان کے زندگی کی قیمت ایمان کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ اس کے جان اور مال کو خریدتے ہیں، ایمان کی وجہ سے اس کے اعمال ہے۔ اللہ کو نہیں پہچانتا، چاہے وہ جتنے دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو دوسروں کو دے گا، اللہ دنیا کی چیزیں دے دیں گے، اور موت کے بعد اس کے لیے کچھ نہیں، جب وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا۔ تو ایمان کی بنیاد پر فرمایا کہ وہ امت ایسی ہوگی ہر نعمت اور خوشی کے ملنے پر اللہ کی بے اختیار ان کے منہ سے اللہ کی حمد، اور حمد کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں دل کا احسان مند ہونا، زبان سے اللہ کا شکر اور خوشی کا چھلکنا، اور پھر جو نعمت دی ہے جس مقصد کے لیے دی اس میں استعمال کرنا، یہ حمد ہے۔ فرمایا کہ وہ نعمتوں کے ملنے پر www.darsuquran.com پر وہ صبر کریں گے، ولا علم لهم ولا حلم،
اور ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بتلا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کیونکہ نبی تھے، اور یہ نبی بھی کیسے کہ جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، کہ آدم علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے، اللہ کے امر سے ماں کے پیٹ میں آئے، اور اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت میں اللہ لائیں گے اور ان کے ذریعے سے دجال کو ختم کروائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہستی، تو اس سمجھ اور علم سے عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، اے اللہ نعمتوں کے ملنے پر شکر کریں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ اس لیے حضور نے دعا بتلائی، اے اللہ تو نے ہمیں عہدے دیے، تو نے ہم نے آسائشیں دی، تو نے ہمیں نعمتیں دی، ہمیں راحت اور آرام دیا، اس لیے کہ شکر کر کے تیری نعمتوں کو لے لیں۔ اے اللہ ہم تو اترا کر ہم نے تو اس موقع کو ضائع کر دیا، ہم تو تکبر کرنے لگے، ہم تو تیری نعمتیں تجھ سے ہی غافل ہو گئے، ہم نے تو تیری دین کو چھوڑ دیا۔ یہ دعاؤں میں اے اللہ نعمتیں کی دی تھی تاکہ شکر کے ذریعے تیرا قرب حاصل کریں اور ہم نہ کر سکیں، اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو تعلیم دی، اس لیے ہم دیکھیں اپنی پچھلی زندگی میں کتنی اللہ کی نعمتیں کہ اللہ کا خیال آیا نہیں، کیا کیا ہم نے اپنے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی نعمت کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اور دعا ہے اے اللہ تو نے پیاس بھیجی، تو نے بھوک بھیجی، تو نے فقر و فاقہ بھیجا، تو نے حالات آپ نے بیماریاں بھیجی، آپ نے حالات بھیجے تاکہ صبر کر کے آپ کی معیت کو ہم لے لیں، قدرت کو لے لیں۔ اے اللہ ہم نے صبر کے مواقع کو اس تیری نعمت کو ضائع کیا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جتنی بڑی دولت ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ اے عیسیٰ نعمتوں کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر کر کے پھر اللہ سے لیں گے، اور حالات کے آنے پر صبر۔ بھائی آج سب حالات میں پریشان ہیں، لیکن اس صبر کی قوت کو جس سے اللہ ساتھ ہوں، اس صبر کی قوت کو ہم نے کتنا ضائع کیا، کتنا اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ جزا فضا مظاہرے اور نعرے اور نکلنا اور فساد مچانا، کتنی بڑی دولت ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود ضائع کر دی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے دین ایمان والے پر حال کا آنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ دیکھتے ہیں کہ نعمتوں کے ملنے پر بندہ شکر ادا کر رہا ہے، نعمت بڑھاؤں گا، اور تکلیفوں کے آنے پر صبر کر رہا ہے۔ فرمایا اذا اصابتہم مصیبت، کوئی مصیبت پہنچے تو وہ جزا فضا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے تو ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے دیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، صبر کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ان کے لیے سابشیں اور شجاع رحمتیں اور ان کے لیے برکات، یہ سب ان کے لیے، اور یہی ہیں جو صحیح راہ پانے والے، نعمتوں کے ملنے پر اترانے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے والے اور حالات کے آنے پر صبر سے جمنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رسالت والی ذمہ داری ملی اور حکم ہوا کہ پوری انسانیت کو سامنے رکھ کر اس کلمے کی دعوت دیجیے، اور آپ نے اس کلمے کی دعوت کو دیا اور اپنی قوم کو جمع کیا، آپ کو حکم ہوا اپنے گھر سے ابتدا کیجیے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی مرد اور عورت اللہ کی طرف سے احکام اور دین کی ذمہ داری میں سب برابر ہیں، دونوں پر ذمہ داریاں ہیں، دونوں پر ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دینی ماحول بنے گا اور ہمارے جہاں نسلیں جہاں وہ تربیت پائیں گی، جہاں مرد بھی دیندار ہو، عورت بھی دیندار ہو، وہ بھی اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جہاں فدا کرنے والا، یہ بھی پھر بچے بھی دیندار بنیں گے، پھر بچے بھی دیندار بنیں گے، اور ان بچوں کی دینی تربیت یہ ماں باپ کے ذمہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم عورت تھی کہ جن کا چناؤ اپنے نبی کی صحبت، حبیب اللہ اپنے حبیب کی صحبت اور بیوی بننے کے لیے اور ان کے بچوں کی ماں بننے کے لیے، اور کتنا یہ 22-23 سال ان کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے ان کا چناؤ کیا۔ بہت سمجھدار عورت تھی اور بہت بڑی تاجرہ تھی۔ مکے کی تو فقر و فاقے والی زندگی تھی، کچھ تاجروں www.darsequran.com۔ مکے کا سامان، یہاں کی چمڑے کی چیزیں شام میں جا رہی ہیں اور شام کی بنی ہوئی مصنوعات مکے میں آ رہی ہیں، گھر نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے حضور کے عقد میں آنے سے پہلے
حضور کی زندگی فقر و فاقے والی تھی، بڑی تنگی والی تھی، بھوک اور پیاس کے ساتھ زندگی چل رہی ہے، لیکن اللہ نے یہ تو اللہ کے حبیب ہیں، یہ ان کو ذمہ داری دینی ہے تو چل رہے تھے۔ ان کی زندگی شادی ہونے پھر یہ ایسی وفادار اور ایسی محبت والی کہ جو کچھ حضرت خدیجہ کا تھا وہ حضور کا تھا، تو یہ 15 سال نبوت والے یہ حضور کے فراوانی میں گزرے۔ گھر میں کھانا پینا ہے، روٹی ہے، لباس ہے، ماشاءاللہ جیسی اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن جب یہ ذمہ داری ملی کہ میرا پیغام پہنچاؤ اور اس کے لیے سب کچھ لگاؤ، اور فرمایا اپنے گھر والوں کو دعوت دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے۔ پہلے بھی سارا قصہ ان کو بیان کیا، اے خدیجہ اب تو اللہ کا حکم آیا تمہیں دعوت دوں، لہذا اب خاموشی اور مصلحت سب پیچھے کرو اور لات اور عزیٰ سے برات کا اعلان کرو۔ لات اور عزیٰ سے برات یہ باطل ہیں، یہ الہ نہیں ہے، اور ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وہ بھاگ والی ہستی تھی کہ جس کو اللہ نے اپنے نبی کی دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کے لیے چنا، بھلا وہ کیسے پیچھے رہے؟ اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے آپ اپنی دعوت کی ابتدا اپنے گھر والوں مجھ سے کر رہے ہیں، لہذا میری کامیابی کہ فوراً اس میں جو ہے آپ کی اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ایمان والو ان لربکم فی الدہر نفحات، تم انجینئر، تم ڈاکٹر، تم تعلیم یافتہ انتظار میں رہتے ہو کہ حکومت کی طرف سے کتنی سیٹیں ہیں، اس کا اعلان ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہارے رب کی طرف سے ہر وقت رحمت کی لہریں اترتی ہیں، ہر وقت رحمت کی لہریں اترتی ہیں۔ اور دنیا میں رحمت کی لہریں کس لیے؟ ریشم کے کپڑے نہیں، پھولوں کی سیج نہیں، حلوے اور مانڈے نہیں، رحمت کی نہریں اللہ کے احکام کی صورت میں اترتی ہیں۔ کیوں؟ دنیا کا چھوٹا سا برتن ہے، اس میں تو ایک انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، اور دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو دنیا اس کے دین کے بدلے میں دنیا دے دیں؟ نہیں، تمہارے لیے تو اللہ نے آخرت میں نعمت رکھی ہیں۔ کہاں نعمتیں رکھی ہیں؟ آخرت میں۔ تو رحمت کی لہریں اترتی ہیں اللہ کے احکام کی صورت میں، دینی تقاضوں کی صورت میں۔ فتعرضوا لها، اپنے آپ کو اس پر پیش کر دو، توقف نہ کرو، تردد نہ کرو۔ کیوں؟ یہ رب العالمین کا حکم ہے اور اس کے پیچھے کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے لیے تم دنیا میں کچھ لگاؤ گے، شروع میں لگنا تھکنا نظر آئے گا، لیکن اسی میں تمہاری عزت، کامرانی اور تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ ان لربکم فی الدہر نفحات، جب اللہ کی طرف سے دین پر چلنے احکام کے تقاضے آئیں، اور اس سے بڑی بات دین کی محنت اور دین کو زندہ کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کی رحمتوں کو لے لو۔ حضرت خدیجہ نے اس کا 100% جو ہے اس کو سچا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے آپ اس دعوت کو لے کر مجھے بتا رہے ہیں اور مجھے دعوت دے رہے ہیں، انت اول من یدعو وانا اول من یستجیب، لہذا میری سعادت یہ ہے کہ میں فوراً آپ کی دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ کہ اللہ تیرے یہ دین کی مدد کے احکامات، تیری یہ مؤذنین کی اذانیں، اور تیری طرف سے علماء کرام کی طرف سے کہ یہ تیرے احکام، ایک ایک حکم کائنات سے زیادہ قیمتی، اے اللہ ہم اس کو ماننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کے لیے تیار ہے نا سب کے سب انشاءاللہ۔ تو حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ اس دعوت والے امر کو مجھ پر پیش کر رہے ہیں، تو میری سعادت یہ ہے کہ فوراً میں قبول کرتی ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب لات اور عزیٰ اور منات اور یہ سب غلط، سارے طریقے غلط، ایک اللہ میرا الہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقتدی اور میرے رہبر اور رہنما ہیں۔ اس کو فوراً کہا، لیکن یہ الفاظ کی حد تک نہیں تھا۔ اتنی بڑی دولت، ایمان کا نور، اللہ کی معرفت کا نور یہ دل میں آیا، اور لوگ جو کہتے ہیں میری مرضی، ہم اپنے منمانی پر چلیں گے، بتوں کو پوجیں گے، ان کی گمراہی اور ان کا نقصان اور ان پر ترس اتنا زیادہ آیا کہ اپنی ساری آسائشوں کو بھول کر اب اپنا مال اس دین کے لیے لگانا شروع کر دیا۔ اور بھائی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ساری انسانیت کا غم اور درد تھا،
نہ وہ درد سونے دیتا تھا، نہ وہ درد دنیا کے کاموں میں لگنے دیتا تھا کہ میری امت کیسے نقصان اور جہنم سے بچ جائے۔ یہی فکر صحابہ کرام کا تھا، اور یہی جو کلمہ پڑھتا تھا فوراً اس کو یہ فکر لگ جاتا۔ پھر اپنے کھانے پینے، اپنے اچھے کپڑے، اپنے راحت و آرام کی کوئی فکر نہیں، انسان کی جو چاروں طرف، اور پھر وہ حضور کے رشتہ دار، اور پھر وہ قریش اور مکے کے باسی اور بیت اللہ کے پڑوسی، وہ اس گمراہیوں میں، اس لیے صحابہ کرام سب کچھ کو پیچھے کر کے اپنی جانوں کو دھوک دیتے تھے۔ کوڑے لگا رہے ہیں کوئی بات نہیں، آگ پر ڈالا جا رہا ہے، ہم اس کو برداشت کر لیں گے، www.darsuquran.com اس کو برداشت کر لیں گے۔ سمیہ جیسی عورت بوڑھی، اس کو چیرا جا رہا ہے، وہ اس کو برداشت کر لے گی، لیکن اے قریش، اے مکے والو، ہم اس پیغام کو تم تک پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے۔ وہ تو کہتے دعوت کو چھوڑ دو، مزے سے رو، نہیں، اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا۔ ابو بکر جیسی ہستی جو اسلام سے پہلے ہی، وہ بہت سلیم الطبع آدمی تھے، بہت مالدار تھے، بڑے عربوں کے نسب کو جاننے والے تھے، اور بڑے جو ہے فیصلے والے جج تھے بڑے، وہ ان کی اتنی عزت تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ملا تو کلمے کو لے کر پھرتے تھے، سارے مخالف ہو گئے، اتنا ناک میں دم کر دیا کہ ابو بکر جیسی ہستی مکہ کو، ابھی ہجرت کا حکم نہیں آیا، مکہ کو چھوڑ کر جانے پہ تیار ہو گئی، مکہ کو چھوڑ کر جانے پہ تیار ہو گئی۔ اور بھائی یہ فطرت ہے، دین کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ مکے جیسے شہر کو اللہ کے رسول اس بات پر رو رہے ہیں کہ دین کا ماحول بنانے کے لیے ہجرت نبیوں پر فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہو گئی۔ جس مکہ میں پیدا ہوا، جس مکہ میں میرا بچپن گزرا، جس مکے کی گلیوں میں 40 سال گزارے، اور 13 سال دعوت دے کر کوئی وادی میں نے نہیں چھوڑی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا یہ دین کا معاملہ اتنا اہم ہے، اے میرے حبیب تم مکہ جیسے شہر کو چھوڑ دو۔ آج ہم سے کراچی چھوڑنا مشکل، آپ کے اپنے یہ محلے چھوڑنا مشکل، اور صحابہ اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر نکلے، آج مستقل چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، تھوڑا سا چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس چھوڑنے کو آسان ہمارے لیے کر دے۔ یہ تو تاریخ ہے، اسلام کی ایک بنیاد ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دینی محنت کے لیے ہجرت ضروری ہے۔ اگر ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے مدینے میں پیدا فرما دیتے۔ آپ ہجرت کرتے ہوئے جو ہے وہ رو رہے ہیں اور مکے کی طرف دیکھ رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکل رہے ہیں۔ تو بہرحال کلمہ پڑھتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ انہوں نے حج نہیں کیا، حج فرض نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، روزے نہیں رکھے، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، نماز بھی نہیں پڑھی، کیونکہ نماز بھی ان کے بعد 11 یا 12 ہجری میں آئی۔ جب شروع والی نماز تھی وہ نماز کی اور شکل تھی، 5 نمازیں تو بعد میں آئیں، لیکن دین کے لیے جو سب کچھ لگایا اس پر اللہ نے، حضور نے فرمایا مردوں میں سے کامل بہت ہوئے لیکن عورتوں میں سے کامل، ایک روایت کے مطابق 4۔ ایک فرعون کی بیوی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور فرعون کے محلات کی آسائشوں کو لات مار کر اپنے قربانی اختیار کی انہوں نے، اور دوسری مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور فرمایا تیسری میری بیوی خدیجہ کہ اللہ نے اس کو کمال تک پہنچایا، اور چوتھی میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، نمازیں نہیں پڑھی، لیکن دین کے لیے سب کچھ لگانا، دین کے لیے سب کچھ لگانا۔ آج ہم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بھی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے جو ہے محلوں کو چھوڑ کر کچھ اللہ کے دین کے لیے لگا لو، اس محلوں کو بدل لو، اور ان گھروں کے نقشوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ جاؤ۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہی کلمے کی دعوت شروع کی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، اتنا ستایا کہ مکے کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے، رخت صبر باندھا اور چلنے لگے۔ ایک سردار ابن دغینہ نام ہے یا کیا، وہ ملا، وہ جانتا تھا ابو بکر کی حیثیت کو۔ اے ابو بکر، یہ کیا سامان باندھ کر تم تو جیسے کہیں جا رہے ہو، کہ ہاں مکے والوں نے زندگی دوبھر کر دی۔ کیا انہوں نے کیا؟ مکے والوں کو دعوت دیتے تھے، مکے والوں کے لیے اپنی جان لگاتے تھے، سب کچھ جو قربان کر دیا کہ تمہاری کامیابی، اتنی ہمدردی، اتنی خیر خواہی۔ لیکن انسان جب خواہشات کا بندہ بن جائے تو کتنا بڑا نقصان کرتا ہے، اور کیسے اپنے ہمدردوں کے خلاف اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، کتنا اندھا بن کے چلتا ہے۔
وہ سردار کہہ رہا کہ ابو بکر جیسا آدمی مکہ اس سے خالی ہو جائے، یعنی آپ کی تو خیریں ہی خیریں ہیں۔ یہ خواہشات پر چلنا انسان کو ایسا اندھا کر دیتا ہے۔ کہہ لگا ہرگز نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ تو پھر کہ میری پناہ میں رہو گے۔ میں جاتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، خبردار اگر کوئی مکے کا آدمی تمہاری طرف گھور کے بھی دیکھے، www.darsuquran.com اور اعلان کر دیا کہ ابو بکر جیسا شخص یہاں سے نہیں نکل سکتا، میں نے اس کو پناہ دی ہے، لہذا کوئی اس کی طرف گھور کے بھی نہ دیکھے۔ کہ چلو مکے میں رہو۔ مکے میں رہے، لیکن مکے میں خاموش رہ کر رہنا ان کو گوارا نہیں تھا کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی دیکھوں اور انسانیت کو اتنی گمراہیوں میں دیکھوں اور ایسے جہنم کی آگ کی طرف۔ اللہ ہمیں بھی یہ فکر عطا فرما دے۔ یہی فکر، یہ تبلیغ کا کام مزے کا نہ کام نہیں ہے، یہ خوشیوں کا کام نہیں ہے، یہ جو ہے دنیا میں عزتیں حاصل، تو اللہ تو عزت دیں گے لیکن دنیا میں مزے کرنے کا کام نہیں ہے۔ دنیا میں تو اس کی عزت اپنے آپ کو بھلانا اور غمگین ہونا اور دعائیں کرنا اور آنسو بہانا، یہ تبلیغ کا معراج ہے اور یہ اس کا مقصد ہے۔ دنیا میں بھی اللہ عزت دیں گے جیسے صحابہ کرام کو دی، نسلوں کو اللہ پالیں گے، موت بھی مبارک کریں گے، اور آخرت میں تو اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری امت کے یہ افراد جو 15ویں صدی کے لوگ تھے اور دنیا کے ماحولوں میں دنیا کو چھوڑ کر میرے راستے میں نکلے، میرے راستے دین کے لیے نکلے، تیرے راستے میں نکلے، اے اللہ تیرا نبی تجھ سے سفارش کرتا ہے کہ اپنے شان کے مطابق ان کو اس کا بدلہ عطا فرما دے۔ معمولی بات ہے یہ؟ ہاں، حکومتوں کی دی ہوئی ڈیوٹی کو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حکومتوں کے دیے ہوئے چوراہوں پر کھڑے ہو کر ٹریفک کو کنٹرول کرنا 8 گھنٹے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجدوں میں آنا، نماز پڑھنا کتنی کمزوری کی بات ہے۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق آ گئے، ٹھہر گئے، لیکن دعوت تو ایسی چیز تھی، ایسا غم تھا، ایسی کڑن تھی کہ دعوت کے بغیر نہیں رہ سکے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے؟ وہ نماز اپنے برآمدے میں پڑھتے تھے۔ اس وقت فرض نماز تو نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی نماز، جب تہجد کی نماز، رات کو کھڑا ہونا، تہجد کی نماز ضروری تھی مسلمانوں کو، قم اللیل الا قلیلا، اور نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے۔ اچھا، قرآن پڑھتے تھے وہ برآمدے میں، صحن میں، کھلی جگہ میں، اور قرآن پڑھتے تھے زور سے، اور قرآن پڑھتے ہوئے روتے تھے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور عرب لوگ کافر ہوتے ہوئے بھی قرآن کے اعجاز کو اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھتے تھے۔ اور جناب عورتیں راتوں کو نیند سے کھڑی ہو جاتی، بچے کھڑے ہو جاتے، اور پھر حضرت ابوبکر کی پڑھنے کی حلاوت اور مٹھاس اور پڑھنے میں جو اللہ نے انوارات وہ سنتے تھے۔ وہ کافر لوگ آ گئے اور اس کافر سے کہا دیکھو ابوبکر سے کہو کہ نماز گھر کے اندر پڑھے، اس کی آواز باہر نہ آئے، کیونکہ اس کی قرآن، اب یہ باہر نکل کر نماز پڑھنا یہ بھی دعوت کی نیت سے تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے ہوئے قرآن کو پیش کرتے تھے، اور اکثر اوقات یہ ایسا ہوا کہ جب قرآن کو پیش کیا تو پھر وہ اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن پڑھنا، یہ تو وہ عرب تھے کیونکہ سمجھتے تھے براہ راست، بس سمجھتے تھے براہ راست، تو وہ تو آگے کہ دیکھو ابوبکر کو منع کرو، وہ دعوت دیتا ہے، اس کا یہ قرآن پڑھنا دعوت دینا ہے ہمارے باطل۔ وہ تو ایک قصہ سنا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیت اللہ کے سامنے قرآن پڑھتے تھے اندھیرے میں، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو ابو جہل، امیہ ابن خلف اور ایک اور 3 کافر، اندھیرا ہوتا تھا، روشنی نہیں ہے، دیے بھی نہیں ہے، تو وہ حضور کے قرآن کو سنتے۔ روایتوں میں ایک قصہ آتا ہے کہ وہ حضور جو ہے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اور یہ قرآن کو سن رہے ہیں، دن میں سراسر مخالفت کرتے ہوئے۔ ایک دن حضور نے اپنے قرات کو لمبا کر دیا اور اتنی دیر تک پڑھا کہ سورج کی روشنی ظاہر ہو گئی، طلوع ہونے سے پہلے کافی روشنی ہو جاتی ہے، اور ان کو احساس نہ ہوا قرآن کی www.darsuquran.com مشغول ہو گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے جو ہم دن میں شور مچاتے ہیں اس کے خلاف کیا کر رہے ہیں، ان کو نہ پتہ لگا۔ اور جب حضور نے تلاوت ختم کی تو ایک دم سناٹا چھا گیا، اور وہ حیران ہو، ہر ایک نے کہا ارے روشنی ہوتے ہوئے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ اور پھر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور تینوں وہ کم وقت لوگ تھے کہ جو دن میں صحابہ کو تکلیف دیا کرتے تھے،
اور ایک دوسرے کو دیکھ کر دانت پیچھے کہ یہ کیا ہوا. ابو جہل ان کا سر کا خبردار اگر کل کوئی یہاں آیا. قرآن ایسا کلام تھا اللہ کا. اچھا دوسرے دن جب رات ہوئی اور رات کو جب حضور اللہ کا کلام اتر رہا ہے وحی کی صورت میں، کسی انسان کے شعر نہیں، فصیح کا کوئی خطبہ نہیں، بلاغت والے یہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ٹوٹکے نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے. تو تینوں آ گئے اور تینوں قرآن سن رہے ہیں. اور روایت میں تو اس دن بھی ایسا ہوا کہ اجالا ہو گیا اور حضور پڑھتے رہے. جب ختم کیا تو ان کو ہوش آیا، ایسے مگن ہو جاتے تھے. تو قرآن میں اللہ نے تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تو انہوں نے کہا اے ابن دغینہ، غالباً اس کا نام تھا، یہ ابو بکر تو راتوں کو قرآن پڑھتا ہے. تو وہ آیا، اے ابو بکر میں نے تمہیں پناہ دی ہے، اور دیکھو میری اتنی عزت ہے کہ میرے پناہ دینے پر تمہیں کوئی تمہارے انگلی بھی تمہیں نہیں لگا سکتا، لیکن تم قرآن کو اپنے برآمدے میں پڑھتے ہو. یہ لوگ آتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ جائیں گے، یعنی ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے تم قرآن کو اندر پڑھو. اس نے کہا او ابن دغینہ، تمہاری جو پناہ تم نے دی ہے یہ میں اس کو واپس کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنا جو اللہ نے اتارا ہے اس لیے کہ انسانوں کے لیے سناؤں تاکہ اس کو سن کر ان کے دلوں میں ہدایت آ جائے، یہ نہیں چھوڑ سکتا. کہ اگر تم اس قرآن کے پڑھنے کو نہیں چھوڑ سکتے تو میں اپنی پناہ واپس لیتا ہوں، کہ تمہاری پناہ تمہارے حوالے، میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں گا، میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں گا. تو اس طرح صحابہ کرام یعنی اللہ دین کی دعوت دیا کرتے تھے. اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسان، یہ عبادت کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے. عبادت کا کیا مطلب؟ ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کو عبادت سمجھ لیا. عبادت کہتے ہیں غلامی. غلامی تو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، کسی سانس بھی اس کے حکم سے ہم خالی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی روزی کا انتظام یہ خود کریں، ہم ان سے نہیں چاہتے، اور نہ ہمیں اللہ کے سامنے کو جو کوئی دے یہ ہم نہیں چاہتے، بلکہ رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اس ایمان پر اس جو ہے عبادت پر آنے کے لیے ایمان کی کتنی بڑی روشنی، جو ساری ایمان کی باتیں میں نے پیش کی کہ ایمان ایک نور ہے جو دلوں میں آتا ہے. اس نور کے آنے سے وہ نور دکھلاتا ہے کون سے اعمال تمہیں کامیابی کی طرف، یہ اعمال جو دنیا میں بھی نفع دیں گے اور موت کے وقت بھی تمہیں نفع دیں گے، قبر میں بھی نفع دیں گے، اور میدان محشر میں اللہ پوچھیں گے کیا لائے ہو، تو یہ اعمال ہم پیش کریں گے. اللہ خوش ہو کر فرشتوں سے کہہ دیں گے لے جاؤ اس کو اعلیٰ علیین میں، لے جاؤ جنت میں، اس نے اپنی زندگی کو میری عبادت کے مطابق گزارا. تو عبادت ہمارا زندگی اور مرنا، ہماری معاشرت، ہماری عبادات اور ہماری جو ہے تجارت اور ہماری زراعت سب اللہ کے حکم کی بنا پر ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کے لیے بنیادی طور پر ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے نماز جیسی عبادت عطا فرمائی کہ نماز کو اگر ہم بنا لیں تو پھر سارے شعبوں میں اللہ کے حکم کا ماننا ہمارے لیے آسان. یہ نماز ایسے ہی نہیں دی، یہ نماز جو آسمانوں پر ملی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ نے فرمایا تمہاری امت کے لیے 50 نمازیں. کتنی نمازیں بھائی؟ نمازوں میں لگے رہیں، رزق میں پہنچاؤں گا. میں ان کے پیٹ بھرنے میں وٹامن سی، وٹامن بی اور غذا اور پانی کا محتاج نہیں. یہ میری جیسے اصحاب کہف www.darsequran.com غذائیں کھانے والے اور ڈاکٹروں سے علاج کروانے والے اور دنیا کی جو ہے طاقتوں کو استعمال کرنے والے، نسلوں کی نسلیں مٹی میں مل گئی، اور جو ایمان کی بنیاد پر نکلے تھے اللہ نے 309 سال ان کو جو ہے سلایا اور زندہ کیا، اور ایک پوری ملک اور قوم کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا. تو جلانے والی ذات کون سی ہے؟ تو اللہ جلانے میں کھانے کے محتاج ہیں، ہاں ان طاقتوں کے محتاج ہیں. کون زندگی دینے والا ہے؟ اللہ. فرما 50 ماں اریدو میں نے روزی نہیں کموا، تم عبادت میں لگو پالوں گا میں. وما اریدو ان یطعمون. 24 گھنٹے ہیں، 50 نمازیں ہوں تو 50 نمازیں ہر آدھے گھنٹے بعد نماز، پھر وضو استنجا یہ اس سے الگ بات.
تو ہم تو عبادت میں لگے رہے ہیں، اگر عبادت ہوتی تو اللہ ہمیں پالتے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے سے کہ کم کروائیے، 9 مرتبہ ہمارے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، 9 مرتبہ۔ اللہ بھی کتنے کریم ہیں، اللہ بھی اپنے نبی کو بار بار، اے نبی چلو تمہاری امت کے لیے 5 نمازیں کر دی، کم کر دی 45 نمازیں۔ او بھائی ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اس رب کا۔ 45 نمازیں، پھر حاضری ہوئی 40 نمازیں، 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے، اور 9 میں 45 نمازیں اللہ نے معاف کر دی، اور 5 نمازیں رہیں۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد میں نے بڑی طاقتور قوم کو آزمایا، وہ تو 2 نمازیں پوری نہ پڑھ سکے، تمہاری امت پر 5 نمازیں۔ تو حضور نے بھی فرمایا اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے کہ 5 نمازیں میں کم کرواؤں، کیا میری امت ایسی ہوگی جو 5 نمازیں بھی ادا نہیں کرے گی؟ 5 نمازیں لے کر حضور آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ میرے نبی میرے بندوں اور بندیوں کے لیے، اپنی امت کے لیے 5 نمازیں لے کر جا رہے ہو تو سن لو، نمازیں 5 پڑھیں گے اور ثواب 50 کا دوں گا۔ اور یہ نماز وہ ہے کہ میرے مؤذن 6 دفعہ میری بڑائی کو بیان کر کے میرے گھروں سے آوازیں لگیں گی، اللہ کا گھر۔ دنیا والوں کے درباروں پر جانے کی ہمیں کارڈ بھی اللہ کے سے کوئی کارڈ نہیں، بھائی کارڈ پہنچ گیا، کارڈ لے جاؤ، دروازے پر آؤ گے، کارڈ دکھاؤ گے تو آنے دیں گے، ورنہ نہیں۔ اور وہاں لینے لگتی ہیں، اور قربان جائیں اللہ کی ذات پر کہ 5 دفعہ مؤذن، 6 دفعہ اللہ کی بڑائی، 2 دفعہ اللہ کی کبریائی، 2 دفعہ حضور کی رسالت۔ وہ کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے نماز کی طرف۔ کتنا بڑا امر ہے یہ نماز کا۔ تو ایمان کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نماز والی عبادت عطا فرمائی۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی نماز درست ہو گئی، جس کی نماز درست ہو گئی تو اس کے ساری زندگی کے شعبے جو ہیں درست ہو جائیں گے۔ اس لیے جیسے ایمان کا کمال تک پہنچانا، ترقی دینا یہ ضروری ہے، اس طرح نمازوں کو بنانا بھی ضروری ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نماز کو نہیں بنایا تو وہ کالی سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے، اور نماز بد دعا کرتی ہے کہ یہ ہے اللہ تمہیں ویسے تباہ کرے جیسے تم نے مجھے تباہ کیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور آج مسلمان کہتا ہے کہ میرے گاہک کا چلا جانا اس کی نماز کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ کی طرف سے کہ نماز سے زندگی بنے گی اور سارے کام بنیں گے، تم نماز کو قائم کرو، اور آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ نماز کی طرف گیا تو میرے گاہک چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ ایسی عبادت اللہ نے دی، اور دیکھو یہ 5 دفعہ بلا کر، اور روزانہ بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، کہ بیمار ہو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، ہوش ہے تو سر کے اشارے سے پڑھو، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے قوت آئے گی اپنی تجارت کو ٹھیک کرنے کی، نماز سے قوت آئے گی دفتر میں امانت داری سے کام کرنے کی، نماز سے قوت آئے گی اپنے محکموں عدالتوں میں جو ہے صحیح فیصلے کرنے کی، نماز سے قوت آئے گی اپنی معاشرت میں اللہ کے دین پر چلنے کی، نماز سے قوت آئے گی اپنے گھریلو زندگی ٹھیک کرنے کی۔ اس لیے نماز نشانی ہے، جس کی نماز صرف نماز نہیں، صحیح نماز اس کی کوشش کرنی ہے۔ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کی ساری زندگی کے اعمال ٹھیک ہو گئے، اور جس کی نماز بگڑ گئی اس کی زندگی یہاں بگڑی ہوئی ہے۔ کہ 5 دفعہ مؤذنوں سے اذان، کوئی ہٹو بچو کا وہ نظام نہیں ہے، اور کوئی جو ہے لائن میں لگوانا نہیں ہے۔ آ جاؤ اللہ کے گھروں کی طرف، مؤذن پکار رہا ہے اللہ کی وحدانیت، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ اور ان مسلمان جب دین سے کھڑا ہوتا ہے، اپنے کام کو چھوڑتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ نماز اچھی ہو تو اس کا بدلہ ملے۔ اللہ کتنے مہربان ہے، مسلمان نماز وضو کرنے لگتا ہے تو وضو سے اس کے گناہ کے قطرے جہاں گرتے ہیں، اور اس کے ہاتھوں کی چمک اور پاؤں کی چمک کا انتظام ہوتا ہے، اور www.darsuquran.com ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ایک قدم پر ایک درجہ جنت کا بلند کیا جاتا ہے۔ اعزاز وہاں سے شروع ہوتا ہے۔
یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو قیامت میں کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری امت وضو کرنے کی وجہ سے باقیہ امتوں میں ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے دونوں ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، یہ زمین اور آسمان اور فضاؤں اور فرشتوں اور جنات اور میرے لیے یہ ہوگا، نشانی ہوگی کہ میری امت یہ غرم محجلین، ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک والے ہیں وضو کی۔ یہ وضو پر اللہ انعام دے رہے ہیں۔ یہ انعام کس پر دے رہے ہیں؟ وضو کرنے پر دے رہے ہیں۔ اور نماز پھر ایسا عمل کہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر زکوٰۃ دو، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فقیر کو تلاش کیا، زکوٰۃ دے دی۔ حج کرنے جاؤ، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، باتیں بھی ہیں۔ روزہ رکھو، دکان پہ بیٹھے ہوئے روزہ چل رہا ہے۔ یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں، بہت بڑی عبادتیں ہیں۔ روزہ کی کیا شان ہے! ہر عبادت ایک انسان میں انقلاب پیدا کرتی ہے۔ میرے بندے، روزے کا حکم رزق کم ہونے کی اسے نہیں دیا، روزے کا حکم اس لیے دیا کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ حج کا حکم اس لیے دیا کہ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ۔ زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا کہ اللہ تمہیں غنی کر دے۔ اس لیے نماز کا حکم دیا کہ نماز تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنا دے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی والے کاموں سے اور ہر برائی سے جو ہے تمہیں روکے گی، اور نماز سے تمہارا جسم جو ہے رواں رواں جو ہے یہ پاکیزہ بن جائے گا۔ کیوں کہ نماز میں سب کچھ چھوڑ کر آؤ، دل بھی خالی، دماغ بھی خالی، دل میں توجہ ہو تو اللہ کی، کہ ایسے عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جیسے جو ہے کار بن کر نکلتی ہے، بالکل سارے چیز ٹھیک ہے، کمپیوٹر سے دیکھ لیا، لیکن سب سے پہلے اس کو خالی ڈرائیور بیٹھ کر ساری چیزوں کو چیک کرتا ہے اور خالی چلاتا ہے، اور بالکل ٹھیک ہو تو اب اس کے حوالے کرتا ہے۔ تو اسی طرح نماز کی عبادت سب چیزوں سے خالی ہو کر اپنی زبان، اپنے آنکھ، اپنی ناک، اپنے کان اور دماغ اور ہاتھوں اور پاؤں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ اس لیے کہتے ہیں نماز اتنی نازک چیز ہے، دل کا خیال بھی دائیں بائیں نہ جائے، زبان بھی جو ہے دنیا کی باتوں میں نہ لگے، آنکھوں سے بھی جو ہے دنیا کی چیزوں کو نہ دیکھو، ہاتھوں کو بھی جیسے حکم ہے ویسے استعمال کرو، پاؤں کو بھی جیسے حکم ہے استعمال کرو۔ اللہ اپنے گھر میں بلا کر وضو کروا کے مؤذنوں سے ندائیں دلوا کے اپنے گھر کے دروازے کھولتے ہیں، اور جب مسلمان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں، اور اس کی ایک ایک الفاظ کا اللہ جواب دیتے ہیں، اور ایک ایک نماز پر 10 نمازوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اس نمازی کی تجارت بھی پاکیزہ ہو، اس نمازی کی جو ہے دفتر کی زندگی بھی پاکیزہ ہو، اس نمازی کی عدالت بھی پاکیزہ ہو، اور اس نمازی کی زراعت اور مزدوری اور حاکمیت بھی پاکیزہ ہو، اور یہ کیا ہم پاکیزہ ہو گئے تو ان کی معاشرت بھی پاکیزہ ہو، اور ان کی معاشرت پاکیزہ ہو گئی تو ان کے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں، ان کی زندگی وہ ہے جو اللہ نے پسند کی۔ جب یہ ساری چیزیں پاکیزہ ہو جائیں گی تو وہ دنیا والے جو اپنے وہ جو سینوں پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں ہماری دنیا سے کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں ان کو ناکام کر کے دکھلا دیں گے۔ ان کی تعلیم گاہوں سے فارغ ہونے والے بگڑے ہوئے انسان ہوں گے، اور دنیا کو برباد کرنے والے وہ آ کر ہاتھ جوڑیں گے کہ تمہارے پاس کون سی بہترین زندگی ہے، خدا کے واسطے یہ زندگی ہمیں بھی سکھا دو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اے مسلمانوں جب تمہارا یہ معاشرہ بن جائے گا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر ایک دو نہیں، پھر ایک محلے کے لوگ نہیں، پھر ایک شہر کے لوگ نہیں، ملکوں کے ملک اپنی خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر تمہاری نبی والی زندگی جس پر تم چل رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، اللہ اس میں داخل کریں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہو چکا پہلے۔ صحابہ کرام چند لوگ تھے، ان کے گھر مٹی، کچی مٹی کے تھے، ان کے گھروں میں دیا نہیں جلتا تھا کہ چراغ کا تیل نہیں، ان کے گھروں میں ایک وقت روزانہ چولہا نہیں جلتا تھا کہ پکانے کی چیز نہیں، ان کے جسموں پر زرق برق لباس نہیں ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں دنیا کے جدید ہتھیار نہیں ہوتے تھے، میدانوں میں اترتے ہوئے وہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہوتے تھے، لیکن مدینے سے لے کر اسپین تک سارا افریقہ، اور مدینے سے لے کر یونان تک ترکی اور یورپ کا یہ حصہ، مدینے سے لے کر افغانستان، ایران اور خراسان تک یہ سارا حصہ، اور مدینے سے لے کر بر صغیر تک اور منگول چین کے آخر تک اللہ نے مسلمان روشنی اوپر پیاس میں اللہ کے آج ان کا کام تمام کر دوں
کہ میں نے ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پر چڑھایا اور سیدھا نشانہ کیا، نشانہ باز سے کہ وہ تیر اگر کمان سے نکل جاتا سیدھا اس کے دل میں پیوست ہو جاتا، لیکن حضور نے فرمایا تھا کچھ کارنامہ نہیں کرنا، فوراً میں نے وہاں جو ہے اپنی واپس لوٹا دیا، اور وہ رحیل کی آواز کرتے واپس جا رہے ہیں، اور میں واپس آیا، راستے میں 20 شہ سوار ملے جو فرشتے تھے، اور کہا اپنے نبی کو بتا دو اللہ نے ہوا کے ذریعے بغیر جنگ کے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ اللہ نے اپنے نبی کی ہوا کے ذریعے، ہوا یہ ہوا ان کے قدم اکھاڑ رہی ہے، اور یہ ہوا ان کو میٹھی نیند سلا رہی ہے۔ قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حذیفہ ابن یمان جب واپس آئے تو حضور کو تلاش کیا تو حضور اس وقت بھی اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی مدد مانگ رہے تھے۔ او میرے بھائیوں، نماز کتنی بڑی دولت ہے، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، نماز کو بنانا کتنی بڑی ضروری چیز ہے۔ آج نماز کو کس حال میں ہم ادا کر رہے ہیں؟ اسی طرح جیسے عرض کیا گیا، اللہ کا ایک حکم انسان کے جسم میں ہے، سارے انسان کے کارنامے اور یہ انسان کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں۔ دین اللہ کے احکام کا مجموعہ، جب وہ دین اللہ کے احکام دنیا میں زندہ ہوں گے، اللہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ جیسے روح کی وجہ سے سارا جسم جڑا ہوا، اللہ اس دین کی وجہ سے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیں گے۔ www.darsequran.com ہمارے اجتماعات اور اللہ ہمارے جوڑوں، شب جمعہ اور جماعتوں کے نکلنے سے بتا رہے ہیں کہ دنیا آج نفسا نفسی میں لگی ہوئی ہے۔ اے میرے نبی کی 54ویں صدی کی امت، تم نے دعوت کے بولنے شروع کیے، ایسے میں تمہیں امن کے ساتھ میدانوں میں محبت کے ساتھ جمع کر دوں گا، ایسی میری رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس زندگی کو گھر گھر میں تم پہنچاؤ تو میری رحمتیں ہر گھر تک پہنچیں گی۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ اکبر۔ تو بھائی یہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دولت لے کر آئے، نماز کی دولت لے کر آئے، علم، اسی طرح یہ پہلے نبی انبیاء کرام اس محنت کے لیے آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ بند کر کے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی۔ ذکر کتنی بڑی دولت ہے، تم صرف ذکر کرنے والے نہیں بلکہ ذکر پر ساری انسانیت کو لانے والے، تم صرف نماز پڑھنے والے نہیں بلکہ ساری انسانیت کو نماز پر لانے والے، تم صرف ایمان والے نہیں ساری انسانیت کو ایمان کی طرف بلانے والے، اور تمہارا یہ عمل اللہ فرماتے ہیں میں اپنے دین کی مدد شمار کروں گا، تم اپنی ان زبانوں سے اور اس یہاں کمزور جسموں سے اور میرے دی ہوئی وقت کو لے کر چلو گے، میرے دیے ہوئے پیسوں کو خرچ کرو گے، اور میں اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اور جب میں مدد کرنے والا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے بال کو بیگا نہیں کر سکتی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ اور بھائی جیسے میں کہہ رہا ہوں، اس دین کے لیے حضور سے مکہ چھڑوایا گیا۔ حضور سے کون سا شہر چھڑوایا گیا؟ مکہ چھوڑنے پر حضور خوش تھے، رو رہے تھے، لیکن اللہ کا دین ہے، اور حضور اس دین کے لیے نقل و حرکت، اس کے لیے صحابہ سے حضور کا دیدار چھڑوایا گیا، صحابہ سے حضور کی مسجد کی نمازیں اور مسجد کے آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نمازیں چھڑوائی گئی۔ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ، جس کو حضور یہ کہہ رہے ہوں، اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت اور عشق عطا فرما دے، ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اور جس کو حضور کہہ رہے ہیں اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کے ایمان اور اس کے درجے کی کیا شان ہوگی۔ اور لیکن یہ اپنی محبت کا اظہار کس لیے کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، محبت یہ ہے تو مجھے اپنے ساتھ رکھیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے رہیں، آپ پر وحی اترتی رہے، میں علم حاصل کرتا رہوں، آپ کے بعد اس علم کو دنیا تک پہنچا دوں گا۔ نہیں ہے معاذ، یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایک بہت بڑی قربانی کے لیے کہ تم نے میرے دیدار کو بھی قربان کرنا ہوگا، تم نے میرے ساتھ رہنے کو، میری مسجد میں نماز پڑھنے کو قربان کرنا ہوگا، اور تم نے میرے اوپر اترنے والی علم اور وحی کو لینا، اس کو قربان کرنا ہوگا، تاکہ جہاں میں بھیج رہا ہوں وہاں لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دو۔ اور وقت دور نہیں ہے، اے معاذ، شاید کہ جب تم واپس آؤ تو مجھے دنیا میں نہیں پاؤ گے، تمہارا گزر میرے قبر پر سے ہوگا۔
تو ان کو فوراً کہنا چاہیے تھا اللہ کے رسول نہیں 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 میں تو رہوں گا یہیں, اللہ سے کہیے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. لیکن ان کی بھی ایسی تربیت ہوئی تھی کہ سب سے بڑی نعمت حضور کا دیدار اور محبت کو قربان کرنا, اور اس سے بڑی نعمت حضور سے علم لے کر اس علم کو امت تک پہنچانا, اس کو قربان کرنا ان لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے. اور جب گئے جلد بازی نہیں کی, بھائی جلدی کرو میں نے واپس جانا ہے, حضور کے نماز جنازے میں شریک ہونا ہے اور حضور کو غسل دینا ہے, حضور کا آخری دیدار کرنا ہے. نہیں, جس مقصد کے لیے حضور نے بھیجا وہ حضور کے دیدار سے زیادہ قیمتی ہے. آج بھی دین کی شکلیں ہمارے سامنے ہیں. تبلیغ, دعوت اور 7 ارب انسانیت, 5 ارب تو کافر ہیں, جہنم میں جا رہے ہیں یقینی. ان کا جہنم کی آگ سے بچانے کا مسئلہ, اور 2 ارب امت مسلمہ نافرمانی کے سے مصائب کا شکار ہیں, ان کو بچانا, اپنی نسلوں کی حفاظت, اپنے بازاروں کو پاکیزہ بنانا, اپنے دفاتر کو پاکیزہ بنانا, اپنی عدالتوں کو پاکیزہ بنانا, سب کچھ اللہ نے چھپایا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم محنت کے ساتھ. اور اس عظیم محنت کے لیے ہمارا وقت درکار ہے, ہمارے بول درکار ہیں, اور تھوڑا سا مال لگانا ہم اخلاص کے ساتھ لگائیں تو ہدایت اللہ پھیلائیں گے, پھر قوموں کو ہدایت دیں گے. تو حضرت معاذ گئے اور اطمینان سے کام کیا, اور پھر مکے سے ہوتے ہوئے مدینے میں آئے. سب سے پہلے حضور کا پوچھا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے, روئے اور قبر پر حاضری دی. تو حضور نے فرمایا دیکھو میرا دین پھر اسی طرح بیگانہ ہو جائے گا, میرا دین پھر اس طرح بیگانہ ہو جائے گا. اور ہو گیا. کہا تم اللہ کی طرف سے وعدے نشانے پر ہو, دعوت کا کام کر رہے ہو, امر بالمعروف کر رہے ہو, نہی عن المنکر کر رہے ہو, جہاد کر رہے ہو, اللہ کے راستے میں جانے لگا رہے ہو. لیکن اگر دنیا کی محبت کو تم نے جگہ دے دی تو دنیا کی محبت آنے سے دین کی محبت نکل جائے گی. یہ ایک نشہ ہوگا جس کی وجہ سے تمہارے پاس پھر دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی کا وقت نہیں رہے گا. اور جب تمہارے پاس تمہارا یقین دنیا والا ہو جائے گا تو نمازوں کی تاثیر ختم. نمازوں کی تاثیر, نماز کتنی بڑی عبادت ہے. حج کی تاثیر ختم کہ حج کر کے انسان کیسا پاکیزہ بنتا ہے. روزے رکھیں گے لاکھوں ہوں گے لیکن روزے کی تاثیر ختم. جو ہی رمضان گزرا پھر اپنے اس غفلت میں آ گئے. بھائیو, یہ اس یقین کی کمزوری کی وجہ سے سارے اعمال کی بنیاد. تو اس یقین کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری, اور اپنے علاقے کو چھوڑنا یہ بہت ضروری ہے. بات یہیں سے ابتدا. اللہ نے اپنے نبی سے, سارے نبیوں سے ہجرت کروائی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اللہ کے راستے میں بھیجا. حضور خود موجود ہے کہ دنیا کو بچاؤ. تو آج ہم سے بھی اس دین کا مطالبہ ہے. ان بازاروں, یہ کراچی کا شہر اور یہ ہمارے پاکستانی شہر, ہمارے یہ محلے, ہمارے یہ دکانیں صحابہ کے مدینے اور اس جگہوں سے زیادہ افضل نہیں ہیں. اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جانا یہ اتنا ضروری ہے. www.darsequran.com کہ ایک آدمی اس نے 99 قتل کیے, ندامت ہوئی کہ بھائی توبہ کروں, اللہ کے سامنے یہ قتل لے کر گیا تو بڑے رسوائی ہوگی. ایک ایسے ہی عبادت میں لگے, عالم نہیں تھا, تو دیکھتے مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم کے پاس جاؤ. اس کے پاس اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا, اللہ سے بڑی محبت, ہر وقت اللہ اللہ. اور بھائی میں ذرا گناہگار آدمی ہوں, تم سے ایک مسئلہ پوچھیں, کیا 99 قتل کیے ہیں, کیا بخشا جاؤں گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا بدبخت 99, وہ اللہ کی عبادت میں محبت میں ایسا علم تھا نہیں اس کے پاس. اس نے تو فتویٰ دے دیا, نہیں کوئی مغفرت نہیں. اس نے کہا اچھا ابھی 100 میں ابھی ایک باقی ہے تو لہٰذا تمہارے گردن میں 100 پورے ہو گئے. لیکن پھر بھی اس کے دل میں ندامت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام اچھا ہے, اس کا اللہ کی رحمت کا بتلانا. پھر وہ ان سے پوچھا کوئی عالم بتاؤ, عالم جو جانتا ہو, حق کو جانتا ہو. عالم کے پاس گئے, کہ گناہ تو بہت بڑا ہے, جرم تو بہت بڑا ہے, لیکن اللہ کی رحمت, اللہ جس کو معاف کرنا چاہے کون روک سکتا ہے. اگر توبہ استغفار کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اتنا ہی کہہ دیتا, وہ توبہ استغفار کرتا کہ نہیں, اس کی سرشت میں ظلم ہے اور اس کے ماحول نے اس کو بگاڑا ہے. تو بھائی بات سنو, توبہ بھی کرو, اللہ معاف کر دیں گے, لیکن جس ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑ دو, اور ایک اگلا کام ہے جہاں تقوی والے لوگ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ. اس حدیث میں اشارہ ہے اس طرف کہ ہمیں, اور ہم نے تو صرف توبہ کے لیے نہیں, توبہ بھی کرنی ہے اور توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدلنا, اور ہم نے تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے علاقوں کو چھوڑنا ہے. تو پھر تیار ہیں کچھ دیر کے لیے چھوڑنے کے واسطے؟ سب کے سب تیار ہیں انشاءاللہ.
اللہ اکبر. اللہ فرماتے میرے بندو میری بات سنی, ایمان نے تمہارے دلوں کو گرمایا, دل میں نیت کر لو اے اللہ تیرے نبی کی محنت والا بن کر رہوں گا. تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ہاں تمہیں محنت والا لکھ دوں گا اور پھر اس کے مطابق میں خود تمہاری تربیت کروں گا. کیوں اس سے زیادہ کوئی انعام اور احسان میں چاہیے؟ کہا تم ماحول بدل دو. تو ہم بھی کہتے ہیں 3 دن کے لیے ماحول بدلو, روزانہ نمازوں میں آ کر ماحول بدلو, اور گشتوں کے لیے ماحول بدلو, لوگوں کو ان ماحولوں سے نکالو. 40 دن کے لیے جاؤ, 4 مہینے کے لیے جاؤ, 7 مہینے اور سال کے لیے دنیا میں پھرو, اور تم پھرنا شروع کیا, اللہ نے جوڑنا شروع کیا. کوئی کاپیاں نہیں لے کے گئے کہ فلاں کاروبار کرنا ہے, کوئی رشتے نہیں کیے, صرف اللہ کی بڑائی بیان کی, گشتیں کی, اور لوگ آنا شروع ہو گئے. اور یہ کراچی کا آج یہ مجمع, اور ابھی آ ہی رہا ہے مجمع, اور دعا میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اللہ کی محبت میں کاش ہم قربانی کرنے والے پہلے آنے والوں کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دے. ہر پہلے آنے والا بعد میں آنے والے کی ہدایت اور رجوع اللہ کا ذریعہ بن جائے, رجوع اللہ کا ذریعہ بن جائے. تو اس شخص کی بات سمجھ میں آ گئی, توبہ اس نے کی, لیکن توبہ کرنے کے بعد تکمیل کیا ہے؟ اپنا علاقہ چھوڑو. اور وہ علاقہ سچی طلب اور صحیح رہنمائی ہوئی تھی, اس لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلا, اور موت کا وقت بھی آیا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی ایسے توبہ کرنے والے, ندامت کرنے والوں کو اتنی تھوڑی سی مہلت میں کتنا اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے ہیں. کہتے ایک آدمی تھا گندے ماحولوں میں رہنے والا, ہر وقت نشے میں رہنے والا, نماز کی طرف نہیں آتا تھا. تو صرف ابھی ایک واقعہ ہے سامنے بتایا, تو اس کے دل میں آیا یا بھائی زندگی میں نماز تو پڑھی نہیں, مسجد چلا جاؤں, اور دوپہر کا وقت ہے, مسجد چلا جاؤں اور وضو کر لوں اور اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ لوں. جب مسجد میں www.darsequran.com کون ہو, اتنی بدبو تمہارے جسم سے, اور ایسے گندے کپڑے اور ایسے نشائی آدمی, تو میں نہیں آنے دوں گا. اس کو دھکے دے رہا ہے اور وہ جلدی جا رہا ہے. اتنے میں پیچھے سے ایک اللہ والے نے دیکھا, او بھائی اللہ کے گھر میں آنے سے کیوں روکتے ہیں؟ یہ چاہے اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے, چاہے جیسا گندہ بھی ہے, تو بھائی وضو کر لو. اس کو وضو کرنا سکھایا, وضو کر کے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, میرے دل میں آ رہا ہے نماز پڑھوں. اب تمہیں تو نماز پڑھنے آتے نہیں, میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں اور تم میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, اور میں نماز پڑھاؤں گا, تم میری طرح رکوع سجدہ کرو. اس نے نماز پڑھنی شروع کی, سجدے میں گیا تو سجدے میں اللہ نے اس کی روح قبض کر لی. او بھائی او اللہ اتنا مہربان. یہ آج کا واقعہ ہے. تو اس طرح یہ جا رہا تھا, توبہ کر کے اللہ پاک صاف کر دیتے ہیں. ابھی اس گاؤں کے آدھے رستے میں نہیں تھا, موت کا وقت آ گیا, زندگی کی مہلت ختم, اور گر گیا اور روح نکل گئی. عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آ گئے, لڑائی ہوئی. عذاب والوں نے کہا اتنا بڑا ظالم جہنم کے علاوہ اور کون سی ہے؟ یہ فرشتوں کا علم تھا. اور رحمت والے فرشتوں نے کہا تائب بن کر آیا ہے, لیکن اصل تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں, جس وطن کو چھوڑ کر آیا ہے, جس وطن کی طرف جا رہا ہے, دونوں کو ناپ لو, اور جس کا فاصلہ کم ہو وہ اسی سے ہوگا. کہتے ناپا گیا تو 1 بالش نیک گاؤں کی طرف, 1 بالش کا فرق تھا. یہاں 100 ہے, وہاں 101 تھا, 1 بالش کا فرق رحمت والے فرشتوں نے لے لیا. حدیثوں میں آتا ہے کہ نہیں فاصلہ برابر یا اس کا دادا تھا, لیکن اللہ کو توبہ کی صفت ایسی پسند آئی, اللہ نے اس زمین سے کہا ذرا پھیل جاؤ, اور اس حکم زمین سے کہا ذرا شکر جاؤ. صرف 1 بالش کی بات ہے, اور اللہ نے رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر جنت میں داخل کر دیا. اور بھائی ہماری توبہ تو اپنی غفلت سے بھی توبہ کرنا, اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنا, اور سب سے بڑی بات ہے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, نبی کی محنت کو نہ کیا, ہم نے اپنے گھر والوں پر ظلم کیا, ان کی صحیح تربیت نہ کی, ہم نے اپنی نسلوں کے لیے خواہشات اور بدعات کے راستے دیے. اے اللہ ہم سب اس جرم کو معاف فرما, اور آئندہ کی زندگی پاکیزہ اور دین کی محنت کرنے والا بنا. اللہ فرماتے ہیں تم دل میں نیت کرو گے اور میرے ہاں تم اس محنت والے شمار ہو جاؤ گے. تو اس کے لیے فرما, پھر اللہ کے رسول کا ارشاد, یہ جو میں نے حدیث شریف میں پڑھی تھی کہ جو اس دن جو کتاب اور سنت کو لے کر اٹھے گا اور لوگوں کے تانوں کو سہے گا, اور لوگ اپنی دنیا کی نقشوں کو دکھا کر کہیں گے تم کیا دکیا نسی بات کرتے ہو, فرمایا تم کتاب اور سنت کو لے کر اٹھو گے, ان کے تانوں کو سہو گے, زندگی تمہاری ایسی اسی حالت میں مول, تو قیامت میں تمہیں میں رسول کے صحابہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین ہیں ان کے ساتھ تمہارا حشر کروں گا. کہ دنیا والوں نے تو تمہیں دھکے دیے, دنیا والوں نے تمہارے خلاف آوازیں کسی, دنیا والے تمہاری بات کی سننے کی طرف آئے نہیں, لیکن راستہ تم نے وہ اختیار کیا تھا, یہ قربانی. تو قربانی کی صورتیں جب تک ہیں یہ درجات ہیں.
فرمایا القائلون یومئذ بالکتاب والسنہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار. اور فرمایا اے میرے ہمارے لیے اے میرے امتیوں سن لو کہ تم جو بعد والے ہیں یہ دین کے لیے قربانی کرو گے اور قربانی سے ہدایت کے فیصلے ہوں گے، تمہارے نام اعمال میں لکھے جائیں گے. فرمایا کہ ایک آدمی جو قربانی کرے گا 50 آدمیوں کی قربانیوں کے ثمرات میں مرتب کروں گا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ 50 آدمی انہی میں سے ہوں گے؟ 50 گنا تو بہت بڑا حساب والوں کے ہاں ہے. ان میں سے نہیں میرے صحابہ، 50 تم میں سے قربانی کے جو اثرات ہیں وہ ان کی ایک قربانی پر، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو بھائی پچھلی گناہوں سے کریں توبہ اور اللہ سے مانگیں معافی اور سب کے سے توبہ کروائیں. تو تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی کیا ہے؟ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت، چند سانس باقی ہیں، کتنے ہیں وہ پتہ نہیں، لیکن نیت کر کے گزاریں تو اس محنت والے شمار ہوں گے. اور اللہ کے فرشتے لینے کے لیے آئیں گے تو ہمیں حضور والی محنت والا بنا کر اللہ کے ہاں دربار میں پیش کریں گے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. تب اس کی نشانی یہ ہے کہ جو تقاضے ہوں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. تو فرمائیں کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلے جو 4 مہینے نے لگے www.darsequran.com